ظالم کا نشانہ کوئی بھی بنے، ہر حساس دل اس کا اثر اپنے دل پر ضرور محسوس کرتا ہے اور ظلم کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش بھی ضرور کرتا ہے۔ اسی ظلم و ستم کی کوکھ سے جنم لینے والے سانحے کا ہنچکا ماجرا، ایسے کردار اب بھی ہمارے ارد گرد سانس لے رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ، آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ وائس۔ مرغی انڈا دینا بند کر دے تو مالک کی نظر کا خار بن جاتی ہے، اس کا دانہ پانی دیکھ ریکھ ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ مالک کی بے اتنائی اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے دڑبے کی دوسری مرغیاں بھی اس امتیازی سلوک پر اتر آتی ہیں۔ مالک کی شے پر وہ سب مل کر اس کی وہ گت بناتی ہیں کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہونے لگتی ہے۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ چھری اور اس کی گردن کے بیچ فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آبدہ بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال سے دوچار تھی۔ کریم نے دھمکی دینے والے انداز میں کہہ دیا تھا، بس مجھے بچہ چاہیے، اور وہ بھی 1 سال کے اندر۔ تمہارے پاس صرف 1 سال کی مہلت ہے، اگر تم نے بیٹے کو جنم نہ دیا تو میری طرف سے چھٹی سمجھنا، میں 3 لفظ بولنے میں 1 لمحے کی دیر نہیں کروں گا۔ یہی آبدہ اس وقت میرے سامنے بیٹھی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، اس نے فریادی لہجے میں کہا، آپ ہی بتائیں میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کریم کے 11 بچوں کو جنم دیا ہے، 6 لڑکیاں اور 5 لڑکے۔ اب اگر پچھلے 2-3 سال سے یہ سلسلہ رک گیا ہے تو اس میں میرا کیا دوش ہے؟ وہ ہر رات میری ہڈیوں کا سرما بناتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ایک لڑکا اور چاہیے۔ پوری درجن ہو جائے گی تو میں لوگوں کے سامنے فخر سے اپنی مونچھ اونچی کر کے چلوں گا اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور وہ ہنسی آواز میں سلسلہ فریاد کو جاری رکھتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، 11 اولادیں پیدا کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں کریم کا لات جوتا کھا کر اس کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے اسے پورا تعاون کرتی ہوں، مگر شاید قدرت ہی کو منظور نہیں کہ میں کوئی اور بچہ پیدا کر سکوں۔ آبدہ نے بڑے مایوسانہ انداز میں بات ختم کی تو میں نے کہا، اگر قدرت کو منظور نہیں تو اس میں بھی تم لوگوں ہی کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہوگی۔ 11 بچے ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ 1 لمحے کے توقف کے بعد میں نے آبدہ سے پوچھ لیا، ویسے تمہارا خاوند کرتا کیا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، کریم کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ دراصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کریم کے پاس 11 بچوں کو پالنے کا کیا بندوبست ہے جو وہ 12ویں کے لیے اتنا بے چین ہے۔ یہ ٹھیک ہے جو اولاد دیتا ہے وہ بچے کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی اتارتا ہے، لیکن اس رزق کو تلاش کرنے کی ذمہ داری تو بہرحال بچے کے والدین ہی کی ہوتی ہے۔ آبدہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، کریم سائیکلوں کا مستری ہے جی، ادھر لاری اڈے پر اس کی کریم سائیکل ورکس کے نام سے دکان ہے۔ سائیکلوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ وہ کرائے پر سائیکلیں بھی دیتا ہے۔ مجھے کریم پر بہت غصہ آیا۔ میں نے آبدہ سے پوچھا، کیا اس کی اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ 13 افراد آرام سے زندگی گزار سکیں؟ بس جی، گھر کا چولہا 1 دن بھی نہیں بجھا، وہ بیچارگی سے بولی۔ میں نے کہا، صرف چولہا جلنے سے ہی زندگی نہیں گزرتی، انسان کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، زندگی کے اور بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ انسان، ہاں، اس نے یہ 2 الفاظ بڑے کربناک انداز میں ادا کیے تھے۔ تھانے دار جی، میری اولادیں تو کتے بلیوں کی طرح پل رہی ہیں، ان کی حالت دیکھتی ہوں تو دل خون ہو جاتا ہے، چھپ چھپ کر روتی ہوں، لیکن ان کی بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں کیا کروں جی؟ 1 مرتبہ پھر اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا تو نہیں گھونٹ سکتی نا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، یہ تو کریم کی ذمہ داری ہے۔ وہ گلگیر آواز میں بولی، اس نے تو مجھے دھمکی دے دی ہے، اگر میں نے 1 سال کے اندر اس کے لیے لڑکا پیدا نہ کیا تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ طلاق کا ڈراوا تو وہ دے ہی چکا ہے، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ دنیا میں میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، تم فکر نہ کرو، میں کریم کو تھانے بلا کر اسے بات کروں گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرے جی سب ٹھیک ہو جائے، وہ دل شکستگی سے بولی۔ میں نے تسلی دلاسے دے کر آبدہ کو رخصت کر دیا۔ آبدہ کی عمر لگ بھگ 36 سال رہی ہوگی۔ اس کی صحت کا ذکر کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو عورت 11 بچے پیدا کر چکی ہو، اس کی صحت اور حالت زار کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے حلیے اور صورت شکل سے 45-50 کی نظر آتی تھی۔
آبدہ کو رخصت کرنے سے پہلے میں نے اس کے گھریلو حالات کے بارے میں چند سوالات بھی کیے تھے، جس کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا اس کی شادی 18-19 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اس وقت کریم 22-23 سال کا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بچوں کی لائن لگ گئی۔ پہلے 2 لڑکے پیدا ہوئے، اس کے بعد اوپر تلے 6 لڑکیاں تولد ہوئیں، جن کی عمریں اس وقت 8 سے 15 سال کے درمیان تھیں۔ بڑے 2 بیٹوں میں فاروق 16 سال کا اور یوسف 17 سال کا تھا۔ 6 لڑکیوں کے بعد پھر 3 لڑکے ہوئے، جن کی عمریں علی ترتیب 7، 5 اور 3 سال تھیں۔ 3 سالہ کامران کے بعد پیدائش کا سلسلہ رک گیا، اور یہی بات مستری کریم کو پسند نہیں آئی تھی۔ گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبہ جات کے اپنے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، رسم و روایات بھی شہروں سے قدرے مختلف ہوتی ہیں۔ وہ لوگ تھانے اور تھانے دار کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے انتہائی نجی معاملات کو بھی تھانے لے کر آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آبدہ اپنے خاوند کی نامعقول دھمکی سے گھبرا کر فوراً میرے پاس چلی آئی تھی۔ اس نوعیت کی حرکات کو آپ سادہ لوح افراد کی معصومیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارے زمانے میں تھانے کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی۔ لوگ پولیس والوں کا بڑا احترام کرتے تھے اور اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے ہمارا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتے تھے۔ حفظ متقدم کے طور پر آبدہ نے تھانے سے جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے شوہر کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ بیوی نے اس کے خلاف کوئی شکایت درج کروائی ہے۔ مجھے یہ وعدہ کرتے ہوئے آبدہ کی حالت پر بہت ترس آیا تھا۔ جس عورت نے اپنے شوہر کے بچے پیدا کر کر کے خود کو ختم کر لیا ہو، اس شوہر کو تو ایسی عورت کے ہر دکھ تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے، کجا یہ کہ وہ بدنصیب کسی وحشت زدہ ہرنی کے مانند سہمی ہوئی تھی۔ میں نے اسی روز شام کے وقت ایک کانسٹیبل کو لاری اڈے بھیج کر کریم مستری کو تھانے میں بلا لیا۔ کریم 40 سال کا ایک گول مٹول اور پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے کام والے کپڑے پہن رکھے تھے جن پر جا بجا تیل اور گریس کے دھبے دکھائی دیتے تھے۔ وہ اس بلاوے پر حیران سے زیادہ پریشان نظر آتا تھا۔ کانسٹیبل اسے میرے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے سر تپا اس کا جائزہ لینے کے بعد کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کریم پتہ ہے میں نے تمہیں تھانے کیوں بلایا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب میں نے تو کوئی ایسا ویسا جرم بھی نہیں کیا۔ ایسا ویسا نہ صحیح، مگر تم نے جیسا تیسا جرم ضرور کیا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور میں نے تمہارا انٹرویو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ انٹرویو؟ وہ بھونچکا نظر سے مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے استجاب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کریم تمہارے بچے کتنے؟ 11 جناب، اس نے بتایا۔ تاہم اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ آپ میرے بچوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اوے نامعقول، کیا تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں انٹرویو میں سوالات ہی کیے جاتے ہیں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ تمہاری کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور ہاں اب بیچ میں کوئی اعتراض نہ اٹھانا، ورنہ میں تمہیں کریم رول اور آئس کریم ضرور بنا دوں گا۔ ویسے اپنے قد کاٹ اور جسامت سے تم کسی بیوٹی کریم کی بنی بنائی شیشی ہو، مجھے تم پر زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ پستہ قامتی کے ساتھ ہی وہ مائل با فربہی بھی تھا۔ اگر قد قامت اچھی ہوتی تو اس کی فربہی چھپ جاتی، لیکن 5 فٹ 2 انچ نے اس اوس موٹاپے کو زیادہ نمایاں کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک مناسب ڈانٹ پلائی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم نے شادیاں کتنی کی ہیں؟ اس زمانے میں عموماً 2-3 شادیاں کر لی جاتی تھیں، اور خان کی سطح پر زیادہ بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اکثر گھروں میں تو 2 یا 3 اور بعض اوقات 4 کی 4 بیویاں ایک ہی چھت تلے زندگی بسر کرتی تھیں۔ یہ شاید اس لیے بھی ممکن تھا کہ اس وقت معاشی مسائل نے انسان کے لیے کسی افرید کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ ایک عام انسان اسے بلی کتا سمجھ کر ہشتکار دیتا تھا، مگر آج کل صورتحال قطعی مختلف ہے۔ دلوں اور جیبوں میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی مرد دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ ایک ہی اگر عزت سے نبھ جائے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ انسان بڑے زور و شور سے ترقی کا دعوے دار ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو پھر یہ بڑی معکوس ہے۔ ترقی تو وہ ہے جو مسائل کو ختم کر کے زندگی کو آسان بنائے۔ کریم میرے سوال پر تھوڑا چونک کر بولا، صرف ایک جناب۔ اس کے بارے میں آبدہ سے مجھے تمام معلومات حاصل ہو چکی تھی، تاہم میں اس سے محض چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا تاکہ اصل موضوع پر لتاڑ پھٹکار کے لیے اسے تیار کیا جا سکے۔ میں نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں تو سمجھ رہا تھا اتنی اولادیں 2-3 بیویوں میں سے ہوں گی۔ میں اتنا خوش قسمت کہاں تھانے دار صاحب، اس نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ میں نے اس کی دھلائی شروع کر دی۔ اگر تم خوش قسمت نہیں ہو تو اپنی اولاد کی قسمت کا کباڑہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ میں نے کیا جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، تم 11 زندگیوں کو اس دنیا میں لائے ہو،
اور 12ویں زندگی کو لانے کی کوشش میں ہو، اس طرح کوشش میں ہو کہ اگر اس مرتبہ تمہاری بیوی نے لڑکا پیدا نہ کیا تو تم اسے طلاق دے دو گے۔ وہ ہکا بکا مجھے تکے چلا گیا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ نامعقول خیالات تم اس عورت کے لیے رکھتے ہو جس نے اپنی ساری زندگی تمہیں اور تمہاری اولاد کو دے دی؟ کیا اس دیرینہ رفیع کی خدمت اور محبت کا یہی صلہ ہے؟ یہ طلاق والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ وہ سٹ پڑھائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا عابدہ نے کوئی شکایت کی ہے؟ میں نے برہمی سے کہا، اس بیچاری نے آج تک تم سے کوئی شکایت کی ہے جو وہ مجھ سے آ کر کچھ کہتی؟ میں نے تو اڑتے اڑتے تمہارے بارے میں سنا ہے۔ اور کیا تمہیں پتا نہیں میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں؟ ایک ایک گھر کی خبر رہتی ہے مجھے۔ تھانے داری کوئی ابا جی کا کاروبار نہیں۔ وہ ہکلایا۔ میرے انداز نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ میں تو صرف یہی چاہ رہا تھا ذرا توازن قائم ہو جائے۔ دیکھے نا جی، جب 6 بچیاں ہیں تو بچے بھی 6 ہی ہونا چاہیے۔ بچے اور بچیوں سے اس کی مراد لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، تم کیا گھر کے اندر میزان لیے بیٹھے رہتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو یہ ناپ تول کرنے والے؟ جو اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کی بہتری کے لیے سوچو اور خواہ مہا گھر والی کو ہراساں نہ کرو۔ اگر اب مجھے پتا چلا تم نے عابدہ کو تنگ کیا ہے یا اسے طلاق کی دھمکی دی ہے تو میں ایک لمحے کا آسرا نہیں کروں گا۔ تم میرے تھانے کی حوالات میں نظر آؤ گے، سمجھ گئے؟ پتہ نہیں وہ میری بات کو سمجھا یا نہیں، تاہم اس نے اپنی گردن کو اتنی صحت مند اس باتی جنبش دی جیسے میری نصیحت اس کی سمجھ کی تہہ میں اتر گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ چند روز تک امن و امان کی صورتحال رہی۔ عابدہ نے کسی قسم کی کوئی شکایت کی اور نہ ہی کریم کی کسی اور زیادتی کی خبر ملی۔ میں یہی سمجھا کہ کریم کو عقل آ گئی ہے اور اس نے میری نصیحت پا کر اپنی زندگی کی ساتھی کو ایک انسان تسلیم کر لیا۔ یہ نتائج خوشائند تھے، لہٰذا میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ دن بعد میں عابدہ اور کریم کو بھول گیا۔ تھانے میں جس قسم کے خطرناک اور سنسنی خیز معاملات جاری رہتے ہیں ان میں یہ معمولی سا گھریلو تنازعہ کیا اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے شروع میں جس معاملے کو معمولی تنازعہ سمجھ لیا تھا وہ بعد میں ایک بہت بڑا بکھیڑا بن کر سامنے آیا۔ عابدہ کی شکایت کے کوئی 1 ماہ بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ میرے پاس آئے۔ مجھے جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تینوں اس وقت سخت پریشان دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا، پھر کریم کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیوں بھائی، تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کریم کی بجائے عابدہ بول اٹھی، تھانے دار جی، ہم کل سے بہت پریشان ہیں۔ وہ تو تمہاری شکلوں ہی سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا، پھر عابدہ پر نگاہ جما دی۔ کیا پریشانی ہے تم لوگوں کو؟ فاروق کہیں چلا گیا ہے، روحانسی آواز میں بولی۔ فاروق ان کے دوسرے نمبر والے بیٹے کا نام تھا۔ وہ یوسف سے چھوٹا تھا اور کسی کام کاج کا نہیں تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ دن بھر آوارہ گردی میں مصروف رہتا تھا۔ صبح کا نکلا رات گئے ہی گھر لوٹتا، جبکہ یوسف قدرے مختلف مزاج کا لڑکا تھا۔ وہ دن بھر دکان میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ فاروق کی عمر 16 سال تھی۔ وہ یوسف سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ میں نے عابدہ سے پوچھا، وہ آوارہ گرد کہاں چلا گیا؟ اگر ہمیں پتا ہوتا تو پھر پریشانی کس بات کی تھی؟ کریم نے کہا، وہ کل رات سے گھر نہیں آیا اور آج کی رات بھی گزر گئی۔ منتشر الذہنی کے باعث وہ اپنی بات کی وضاحت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا فاروق 4 مئی صبح گھر سے نکلا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا اور آج 6 مئی تھی۔ میں نے کریم سے پوچھا، کیا وہ اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح بتائے بغیر غائب ہوا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، ورنہ چاہے دیر ہی سے صحیح وہ رات کو گھر واپس آ جاتا ہے۔ تم نے اس کے یار دوستوں سے پوچھا؟ جی، کل کا پورا دن ہم فاروق کو تلاش کرتے رہے ہیں، کریم نے بتایا۔ ہر طرف دیکھ لیا مگر اس کا سراغ نہیں ملا۔ لگتا ہے وہ اس علاقے ہی میں نہیں ہے۔ تم ان لڑکوں کے نام تو جانتے ہو کہ جن کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا؟ کریم نے فرید، سلطان اور مطلوب کے نام گنوائے اور بولا، اس کا زیادہ میل جول انہی لڑکوں سے تھا۔ میں نے سب کو چیک کر لیا ہے اور ان تمام کے گھر والوں سے بھی پوچھ پرتیت کر لیا، لیکن فاروق کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں بھی کروں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہارے قریبی رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں، کریم نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا۔ فاروق کی ایک پھوپھی لاہور میں رہتی ہے، ادھر سمن آباد میں میرے بہنوئی فضل محمود کی فروٹ کی دکان ہے۔ ہو سکتا ہے فاروق لاہور کی طرف نکل گیا ہو۔ میں نے ایک امکان کی طرف اشارہ کیا۔ آج تک ایسا ہوا نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، جو کبھی نہ ہوا ہو وہ ہو بھی تو سکتا ہے۔ بہرحال تم لوگ لاہور والوں سے رابطہ کر کے فاروق کے بارے میں پوچھو، میں یہاں اور آس پاس اسے تلاش کرواتا ہوں۔ انشاءاللہ تمہارا بیٹا مل جائے گا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان کیسے نہ ہوں تھانے دار جی، عابدہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ جوان جہان بیٹا اچانک غائب ہو جائے تو ماں کو کہاں سکون آتا ہے۔
میں فاروق کے لیے بہت بے چین ہوں۔ میں آبدہ کے درد کو سمجھ رہا تھا۔ قدرت نے ماں کے دل میں بڑے عجیب جذبات و احساسات بھرے ہیں۔ اس ہستی کی محبت کا جداگانہ انداز ہے جسے سمجھنا اولاد کے بس کی بات نہیں۔ یہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ کسی ماں کی چاہے 1000 اولادیں بھی کیوں نہ ہوں، وہ ہر ایک کے دکھ اور تکلیف کو برابر محسوس کرتی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، 3 مئی کی رات گھر میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا؟ میرے نزدیک 3 مئی کی رات اور 4 مئی کی صبح زیادہ اہم تھی۔ فاروق رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا اور اگلی صبح پھر نکل جاتا۔ میرے سوال پر میاں بیوی نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کریم جلدی سے بولا، نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے آبدہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اور 4 مئی کی صبح کو؟ آبدہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہ رہی ہو، لیکن کسی دشواری کے باعث اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، کوئی مصلحت بیان کے آڑے آ رہی ہو۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لہٰذا جواب دینا ضروری تھا۔ وہ ڈنڈی مارتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں بولی، نہیں گھر میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آبدہ و کریم کے رد عمل نے مجھے باور کرا دیا کہ ضرور کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب تھا 3 مئی کی رات یا 4 مئی کی صبح ان کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں فاروق گھر سے غائب ہو گیا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی اس واقعے کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا آبدہ کا رد عمل کریم کی کسی خاص ہدایت کا عکاس تھا۔ میں تھوڑی دیر تک انہیں خاموشی سے گھورتا رہا، پھر آبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں کریم سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ یہ میری ایک چال تھی۔ میں آبدہ کی زبان کھلوانے کے لیے کریم کو چکر دے رہا تھا۔ میں اسے 5 منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر گفتگو کو ایک خاص زاویے پر موڑ لیا اور کریت کر اسے پوچھنے لگا کہ کہیں فاروق کا کسی لڑکی وغیرہ سے تو کوئی چکر نہیں تھا، یا وہ کہیں شادی وغیرہ کے لیے ضد کر رہا ہو۔ یہ ساری باتیں میں وقت گزاری کے لیے کر رہا تھا تاکہ کریم کو کسی قسم کا کوئی شک نہ گزرے۔ اس نے میرے حسب توقع جواب دیا کہ فاروق ایسے کسی معاملے میں ملوث نہیں تھا، یہ اس کی ذاتی معلومات تھی۔ ویسے ان دونوں باپ بیٹے میں بڑی دوریاں حائل تھیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم باہر جا کر بیٹھو اور آبدہ کو اندر بھیج دو۔ تھانے دار جی، ہم میاں بیوی ادھر آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں، کریم نے منت ریز لہجے میں کہا۔ آپ یوسف کو جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہ ادھر لاری اڈے جا کر دکان تو کھول سکے، کل کا پورا دن بھی دکان بند رہی ہے۔ وہ تینوں میرے احکام پر تھانے نہیں لائے گئے تھے، لہٰذا میں نے کریم کی فرمائش پوری کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم یوسف ہی کو میرے پاس بھیجو، میں اسے فارغ کر دیتا ہوں۔ جب وہ میرے کمرے سے نکل جائے تو تم اسے لاری اڈے روانہ کر دینا اور آبدہ کو ادھر بھیج دینا۔ وہ مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ یوسف کو میں نے 5 منٹ میں نپٹا دیا اور پھر آبدہ کی آمد پر میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پہلے میں نے اسے اسی قسم کے سوالات کیے جیسے کریم سے پوچھے تھے، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ باہر جا کے کریم کے سامنے وہ اپنے بیان کو یہیں تک محدود رکھے تاکہ اس کی چمڑی اور ہڈیاں سلامت رہیں۔ وہ میری بات کو سمجھ گئی اور بولی، اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی اور خاص بات پوچھنے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور معنی خیز انداز میں کہا، اور تم جانتی ہو وہ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا اشارہ اس رات والے جھگڑے کی طرف ہے نا؟ آبدہ نے کہا، تم واقعی بڑی عقل مند ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب مزید سمجھداری کا ثبوت دو اور مجھے بتاؤ 3 مئی کی رات کو تمہارے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ رات کا حوالہ دیکھ کر اس نے 4 مئی صبح کی خود ہی تردید کر دی تھی، لہٰذا مجھے آسانی ہو گئی۔ اس کے مزید اطمینان کے لیے میں نے کہا، تم بے فکر ہو، یہ باتیں صرف تمہارے اور میرے درمیان رہیں گی، کریم کو ان کی ہوا بھی نہیں لگے گی، وہ پوچھے تو وہی بتانا جس کی میں نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا، پھر اس نے مجھے پورا واقعہ سنا دیا۔ میں یہاں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آبدہ کے مطابق جب سے میں نے کریم کو تھانے بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، وہ ہاسا سیدھا ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل اس قرید میں بھی تھا کہ آخر تھانے دار کو ان کے گھریلو معاملات کے بارے میں کس نے بتایا۔ اسے آبدہ پر شک تھا اور اس شک کا اظہار وہ اٹھتے بیٹھتے کرتا رہتا تھا۔ آبدہ کے فہیم انکار سے برہم ہو کر 3 مئی رات اس نے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ کر ڈالا۔ اس نے آبدہ کو بدریغ کوٹا اور اس کے ساتھ ہی فاروق کو بھی بہت برا بھلا کہا۔ اسے فاروق سے ایک بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ کام دھندے میں اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا تھا، اور اس موقع پر تو فاروق ماں کا حمایتی بن کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ فاروق کے اس جرأت مندانہ اقدام سے بیشتر کریم نے اپنی بیوی کو جو مار لیا سو مار لیا، بعد میں وہ آبدہ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ اسی فہیم پیچ میں باپ بیٹے کے درمیان اچھی خاصی ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔
اور ایک مرحلے پر کریم نے اسے دھکا دے کر پرے پھینک دیا تھا۔ یوسف اس دوران میں زبانی کلامی اس جھگڑے کو ختم کروانے کی تگ و دو میں مصروف رہا تھا۔ بہرحال وہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح فاروق حسب معمول گھر سے نکلا اور پھر واپس نہ آیا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد عابدہ کو فارغ کر دیا اور ان میاں بیوی کو تھانے سے جانے کی اجازت دے دی، اس وعدے کے ساتھ کہ میں ان کے جوان جہان بیٹے کو تلاش کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے یہ کوشش کی بھی، مگر مجھے فاروق کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں نے فرید، سلطان اور مطلوب کو تھانے بلا کر انہیں اچھی طرح گھسا اور مانجا۔ اس گاؤں اور آس پاس کے دیہات میں بھی بندے دوڑائے تاکہ فاروق کو ڈھونڈ نکالیں، لیکن میری یہ تمام تر کوششیں سیئ لا حاصل میں ڈل گئیں۔ کریم نے اپنے طور پر سامان آباد لاہور سے بھی پتہ کروا لیا، فاروق وہاں بھی نہیں پہنچا تھا۔ گاؤں کا کوئی اور لڑکا لڑکی بھی غیر حاضر نہیں تھی جو ایک خاص انداز میں سوچا جاتا۔ ایک ہفتے کی تگ و دو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فاروق اپنے گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر کہیں نکل گیا تھا۔ کہاں، اس بارے میں اس نے اپنے دوستوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو میں فرید، سلطان اور مطلوب سے اگلوا لیتا۔ میں نے پوچھ تاچھ کے دوران میں ان پر اچھی خاصی سختی بھی کی تھی۔ ٹین ایج کو اگر انگریز نے خطرناک عمر قرار دیا ہے تو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ کسی قسم کے تعصب، اختلاف یا ناپسندیدگی سے قطع نظر انگریز کی عقلمندی، دوراندیشی اور موقع شناسی سے انکار ممکن نہیں۔ فاروق 16 سال کا تھا اور عمر کا یہ حصہ بہت ہی لاابالی اور جذباتی ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے ہمت نہ ہاری، جلد یا بد دیر اس کا سراغ ملنا ہی تھا۔ 15 مئی کی رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں علیل صبح اٹھنے کا عادی ہوں، لہٰذا رات کو بھی جلدی بستر پر چلا جاتا ہوں۔ اگر کسی ایمرجنسی میں مصروف نہ ہوں تو رات کا کھانا میں عشاء کی نماز سے قبل کھا لیتا ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے فدا، تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سر جی، کسی نے مستری کریم کو قتل کر دیا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں چونک اٹھا اور استفسار کیا، کیا تم سائیکلوں والے مستری کی بات کر رہے ہو؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہی جناب جس کا لڑکا ایک ہفتے پہلے گم ہو گیا تھا۔ تھانے میں مستری کریم کی بیوی بیٹھی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ کانسٹیبل کی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی اور ظاہر ہے وہ دروغ گوئی نہیں کر رہا تھا۔ عابدہ ہی نے تھانے آ کر اسے بتایا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہا ہوں۔ میں نے یونیفارم کا تکلف ضروری نہ جانا اور 5 منٹ بعد سادہ لباس ہی میں تھانے پہنچ گیا۔ پھر میرے حکم پر عابدہ کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ اپنے 7 سالہ بیٹے نوید کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ عابدہ کی حالت بڑی افسوسناک تھی، اسے بات کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل جاری تھے۔ میں نے کوشش کر کے اسے پوچھ لیا کہ کریم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آج شام کسی نے کریم کو دکان میں قتل کر دیا تھا۔ میں نے ASI جلال الدین کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ کریم کی سائیکلوں والی دکان لاری اڈے کے قریب تھی۔ مذکورہ دکان ایک نیچی چھت والے کمرے پر مشتمل تھی۔ روڈ اور اس کمرے کے درمیان اچھی خاصی جگہ خالی پڑی تھی، جس کا بیشتر حصہ کریم ہی کے استعمال میں تھا۔ وہ دکان کے سامنے اپنے آلات پھیلا لیتا اور اس سے آگے وہ سائیکلیں ایک قطار میں کھڑی ہوتی جنہیں وہ کرائے پر چلاتا تھا۔ کمرے کو در حقیقت سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دکان بند کرتے وقت تمام سائیکلوں کو کمرے میں رکھ دیتا اور باہر سے تالا لگا کر گھر چلا جاتا۔ جب میں دکان پر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ دکان کے اندر اندھیرا تھا، لہٰذا کارروائی کے لیے ٹارچ اور لالٹین کا استعمال کرنا پڑا۔ اسی دوران میں میری ہدایت پر ASI لاری اڈے سے ایک ویگن والے کو پکڑ لایا۔ مذکورہ ویگن کی ہیڈ لائٹس نے ہمارا کام اور آسان کر دیا۔ کریم کی لاش دکان کے اندر پڑی تھی، اس کی گردن پر سائیکل والی ٹیوب کو کس کر باندھا گیا تھا۔ گرا اتنی مضبوط تھی کہ حلقوں سے اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ قاتل نے بڑی وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کریم کو دیکھ کر ایک نظر میں اندازہ ہو گیا کہ وہ اب اس دنیا کا باسی نہیں رہا تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ کریم کے سر پر ایک کسی آہنی شے سے ایک خطرناک چوٹ بھی لگائی گئی تھی۔ کھوپڑی کا متاثرہ حصہ کھل گیا تھا اور وہاں سے اچھا خاصا خون بھی خارج ہوا تھا۔ تھوڑی تلاش کے بعد میں اس آہنی شے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا جس کی شدید ضرب نے کریم کی کھوپڑی کو چٹکا دیا تھا۔ وہ سائیکل میں ہوا بھرنے والا پمپ تھا جس کے نچلے حصے پر سر کے بال اور خون کے دھبے موجود تھے۔ ان چند بالوں اور خون کا تعلق یقیناً مقتول کریم ہی سے تھا۔ لیبارٹری رپورٹ اس کی تصدیق کر سکتی تھی۔ اس وقت میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کریم کی موت سر پر لگنے والی چوٹ سے واقع ہوئی تھی یا گردن گھٹنے سے اس کی سانس کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی اس حقیقت کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ میں نے جائے واردات یعنی اس کمرے کا تفصیلی معائنہ کیا۔
ایک دیوار کے ساتھ بڑی ترتیب سے 4 سائیکلیں کھڑی تھیں۔ سائیکل مرمت کا سامان اور دیگر اوزار بھی نظر آ رہے تھے۔ لکڑی کا ایک بڑا سا باکس ایک کونے میں رکھا تھا۔ غالباً وہ باکس ٹول باکس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ایک دیوار پر نصب مختلف کھونٹیوں پر نئے اور پرانے ٹائر ٹنگے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض پوری دکانداری موجود تھی، لیکن دکاندار اب دکانداری کے قابل رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی بیمار سائیکل کا علاج کر سکتا تھا۔ اسے موت نامی لا علاج مرض نے زندگی کے بکھیڑوں سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کیا اور کارروائی مکمل کرنے کے بعد کریم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال بھجوا دیا۔ موقع پر کریم کا بڑا بیٹا یوسف موجود تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور ابتدائی پوچھ گچھ شروع کر دی۔ آبدہ کو میں نے گھر روانہ کر دیا تھا اور کہا تھا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا اس کے پاس پہنچوں گا اور اسے ضروری سوالات کروں گا۔ وہ بیچاری چھوٹے بیٹے کے ساتھ خواہ مخواہ ادھر ادھر خوار ہوتی پھر رہی تھی۔ وہ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے، اس لیے لاری اڈے کی رونق ماند پڑ چکی تھی۔ اکا دکا دکانوں کے سوا باقی سب بند تھی۔ مقتول کریم کی دکان کی ایک جانب چائے والے کا کھوکھا تھا اور دوسری طرف پھل والے کی دکان تھی، اور اس وقت وہ دونوں بند تھی۔ لاری اڈے پہ پوچھ پڑتال سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے کریم کی دکان کو تالا لگوایا اور یوسف کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں یوسف کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی۔ یوسف اس دکان پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دکان صبح 8 بجے کھلتی اور شام 6 بجے بند کر دی جاتی، یا زیادہ 6:30 بجے تک وہاں تالا لگ جاتا۔ کریم کا کہنا تھا مغرب کی اذان سے پہلے اپنے کاروبار کو سمیٹ لینا چاہیے۔ دکان کھولنے کی ذمہ داری یوسف کی تھی۔ مقتول کریم لگ بھگ 9 بجے دکان پر پہنچتا۔ شام کو یوسف اپنے باپ سے پہلے نکل جاتا اور دکان کریم بند کرتا۔ اس روز بھی یوسف اپنے معمول کے مطابق 5:30 بجے دکان سے چلا گیا تھا، اور اس وقت تک اس کا باپ کریم دکان میں زندہ سلامت تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا اسے 5:30 کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ میں نے یوسف سے پوچھا کیا تمہارے باپ کی کسی سے کوئی دشمنی تھی؟ اس کے پاس دوستی اور دشمنی کے لیے وقت ہی کہاں تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ خیال افروز لہجے میں بولا، ابا دن بھر دکان میں مصروف رہتا اور یہاں سے جانے کے بعد اس کا سارا وقت گھر میں گزرتا تھا۔ میں نے کہا یوسف تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ تمہارے باپ کو جس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے قاتل اس کے لیے اپنے دل میں بے پناہ نفرت رکھتا تھا۔ اس نے نہ صرف کریم کے سر پر ایک خطرناک وار کیا، بلکہ سائیکل کی ٹیوب کی مدد سے بے دردانہ انداز میں اس کا گلا بھی گھونٹ ڈالا۔ کوئی بھی شخص ایسی وحشیانہ کارروائی خواہ مخواہ نہیں کر سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ افسردہ انداز میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا اور کیسے ہو گیا۔ یوسف کی پریشانی بجا تھی۔ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کی موت پر غمزدہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ میں چند لمحے خاموش رہ کر اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، آج کل میں کریم کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ان لمحات میں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ متعامل لہجے میں بولا، کل شام کو ایک بچے سے اس کی منہ ماری تو ہوئی تھی، لیکن گلزار اتنا بڑا قدم تو نہیں اٹھا سکتا۔ بات کے اختتام تک اس کے لہجے میں بے یقینی موجود رہی۔ میں نے پوچھا، یہ گلزار کون ہے اور کس بات پر اسے تلخ کلامی ہوئی تھی؟ یوسف چند لمحے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر جواب دیا، گلزار علی نواز کا بیٹا ہے، عمر 12-13 سال ہوگی۔ وہ اکثر ہماری دکان سے کرائے پر سائیکل لے کر جاتا ہے۔ کرایہ دینے کی باری آتی تو کہتا ہے کل دے دوں گا۔ اس کی طرف اچھی خاصی رقم چڑھ گئی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ابا سے کہا کہ یہ ادھار والا معاملہ ٹھیک نہیں، جو رقم اس کی طرف ہے اسی پر صبر کر لیں، آئندہ کے لیے گلزار کو سائیکل نہ دیں۔ لیکن ابا اس معاملے میں بڑا نرم واقعہ ہوا تھا، کہتا تھا دکانداری میں یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب سے فاروق گھر چھوڑ کر گیا ہے ابا بہت چچڑا ہو گیا ہے، بات بے بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ کل شام کو بھی جب گلزار نے سائیکل کا کرایہ نہیں دیا تو ابا نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ ابا کا غصہ زبانی کلامی سے آگے بڑھ گیا تھا اور تیش میں آ کر اس نے گلزار کے کان بھی مروڑ دیے تھے۔ وہ روتا ہوا ہماری دکان سے چلا گیا تھا۔ یہ ایک معمولی سا اور غیر اہم واقعہ تھا۔ ظاہر ہے کریم کی سرزنش پر ایک 13 سالہ بچہ انتقام اسے قتل تو نہیں کر سکتا تھا۔ سائیکل کی ٹیوب کو کریم کی گردن میں جس طرح باندھا گیا تھا وہ کسی 13 سالہ بچے کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی طرح ہوا بھرنے والے پمپ کا مہلک وار بھی گلزار سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ کریم ایسا بھی مٹی کا مادو نہیں تھا کہ گلزار سے زیر ہو جاتا۔ میں نے گلزار کے ذکر کو گول کر دیا اور یوسف سے پوچھا، کیا تم دکان سے نکلنے کے بعد سیدھے گھر جاتے ہو؟ نہیں جناب،
اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں لگ بھگ 5:30 بجے دکان کو چھوڑ دیتا ہوں اور سیدھا بڑے میدان میں پہنچتا ہوں۔ وہاں گاؤں کے لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مجھے بھی اس کھیل کا بہت شوق ہے، اس لیے میں ابا سے پہلے دکان سے نکل آتا ہوں۔ بڑے میدان میں کھیل کود سے تم کب تک فارغ ہو جاتے ہو؟ 7 سوا 7 بجے، اس نے جواب دیا۔ پھر گھر چلے جاتے ہوگے؟ 5-10 منٹ تک ادھر میدان ہی میں رہتے ہیں، یوسف نے بتایا۔ جب سانسیں ہموار ہو جاتی ہیں تو اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اضافہ کرتے ہوئے اس نے کہا، 7:30 اور 8 بجے کے درمیان میں گھر پہنچ جاتا ہوں۔ اور تمہارا باپ کب تک گھر پہنچ جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عموماً 6:30 بجے تک۔ کہ آج بھی تم کھیل کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد 8 بجے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحات کے توقف کے بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں گھر میں داخل ہوا تو اماں نے بتایا کہ ابا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ یہ ایک خلاف معمول بات تھی، اس لیے مجھے حیرت ہوئی اور میں ابا کو دیکھنے دکان کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ یہاں تک پہنچ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے گہرا دکھ چھلک رہا تھا۔ چند لمحات کے وقفے کے بعد اس نے غمزدہ لہجے میں بتایا، پھر میں نے دکان کے اندر ابا کو بے ڈھنگے انداز میں پڑے دیکھا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے ماچس چلائی تو اس کی ناکافی روشنی میں نے ابا کی گردن میں بندھی ہوئی سائیکل کی ٹیوب دیکھ لی۔ میں تیلی پر تیلی جلاتا گیا اور پھر یہ خوفناک حقیقت مجھ پر کھل گئی کہ ابا کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے استفسار کیا۔ میں سیدھا گھر پہنچا اور اماں کو جا کر صورت حالات سے آگاہ کیا۔ وہ رنجیدہ لہجے میں بولا۔ گھر میں فوراً ماتم کی سی فضا قائم ہو گئی۔ میرے بہنیں اور چھوٹے بھائی ابا کی موت کا سن کر زار و کتار رونے لگے۔ میں اماں اور ان سب کو تسلی دلاسے دیتا رہا۔ پھر اماں مجھے ساتھ لے کر دکان پر آ گئی۔ گھر سے نکلتے وقت ہم لالٹین بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اماں کا انداز بتاتا تھا کہ شاید اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، مگر جب اس نے اپنی آنکھوں سے ابا کی لاش دیکھ لی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ابا جیسا تیسا بھی تھا، اس کا خاوند تھا اور ہم سب کا کفیل بھی۔ یہ سچ ہے، میں بھی دن بھر ابا کے ساتھ محنت کرتا ہوں، لیکن ابا کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہم سب کے سر کا سایہ تھے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور قدم قدم اس کے گھر کی طرف بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی بول اٹھا، ہمیں رونے دھونے سے تھوڑی فرصت ملی تو میں اماں کو تھانے بھیج دیا تاکہ آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی جا سکے، اور خود میں ابا کی لاش کے پاس رک گیا تھا۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، یوسف جب تم کریم کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی دکان پر پہنچے تو دکان کا دروازہ بند تھا؟ دروازہ بیڑا ہوا تھا، مگر اس میں تالا نہیں لگا تھا، اس نے جواب دیا۔ دکان کے اندر جانے کے بعد مجھے پتا چلا دکان کا تالا اپنی کھونٹی پر موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ صبح دکان کھولنے کے بعد وہ چابی سمیت تالے کو دیوار میں نصب ایک کھونٹی پر لٹکا دیتا تھا اور دن بھر وہ چابی تالا دکان کے اندر ہی رہتا تھا۔ میں جب جائے وقوع پر پہنچا تو میں نے آلات مرمت و جراحت سائیکلان کو دکان کے اندر پایا تھا۔ ازیں علاوہ کرائے پر چلنے والی سائیکلیں بھی ایک دیوار کے ساتھ ترتیب سے کھڑی تھی۔ اس حوالے سے میں نے یوسف سے پوچھا، کیا دکان کا ساز و سامان تم نے اٹھا کر کمرے کے اندر رکھا تھا؟ نہیں، وہ پہلے سے اندر موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کریم نے دکانداری سمیٹ لی تھی جب قاتل وہاں پہنچا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر قاتل نے اسے دکان بند کرنے کا موقع نہ دیا۔ یوسف نے میرے خیال کی تائید کر دی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچ گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس مکان کے کسی مکین کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بیٹھک نما ایک چھوٹے سے کمرے میں آبدہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے کریم کی موت کا بڑا دکھ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں اس کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ قاتل کی گرفتاری کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا آبدہ۔ اس نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور دل خراش لہجے میں بولی، میں آپ سے کس قسم کا تعاون کروں تھانے دار صاحب؟ تم قاتل کی نشاندہی کر سکتی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تمہیں اندازہ ہوگا کہ کریم کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ روحانسی آواز میں بولی، کوئی اس کا دشمن نہیں تھا۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی جان لے کر کسی کو کیا ملا ہوگا؟ آج تک کسی سے اس کا معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ لفظ جھگڑے پر میرے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا۔ یوسف نے مجھے بتایا تھا کل شام میں کسی گلزار نامی لڑکے سے مقتول کریم کی اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ کریم کو جس انداز میں قتل کیا گیا تھا اس کے پیش نظر کسی 12-13 سالہ لڑکے کی طرف تو دھیان نہیں جا سکتا، تاہم میں نے اس سلسلے میں آبدہ سے استفسار ضروری سمجھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کل شام علی نواز کے بیٹے گلزار سے کریم کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، کریم نے غصہ دکھانے کے ساتھ ساتھ گلزار کے کان بھی مروڑ دیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ روتا ہوا وہاں سے گیا تھا۔ کیا رات کو کریم نے تمہیں اس بارے میں بتایا تھا؟ ہاں بتایا تھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اور یہ قصہ سنانے کے بعد مجھے بری طرح مارا کوٹا بھی تھا۔ ابھی تک میرا جوڑ دکھ رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، گرا گدھے سے اور غصہ کمہار پر۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اس کا بس مجھ پر چلتا تھا، اس لیے سارا غصہ مجھ پر نکال لیا۔
اصولی طور پر تو اسے علی نواز سے جا کر جھگڑا کرنا چاہیے تھا، مگر علی نواز سے الجھنے میں اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ چھوٹے سے بچے کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ عابدہ کی مبنی بر تلخی باتوں میں متعدد انکشاف پوشیدہ تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اضطراری انداز میں پوچھا، علی نواز سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے، اور کس چھوٹے بچے نے تمہارے خاوند کو دھمکی دی تھی؟ میں گلزار کی بات کر رہی ہوں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ جب کریم نے اس کے کان مروڑے اور وہ رونے لگا تو اسی رونے کے دوران میں گلزار نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ ابھی جا کر اپنے باپ کو بتائے گا اور اس کا باپ علی نواز کریم کی ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا۔ ایک کریم ہی کیا، علی نواز سے تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں، بھلا گنڈوں اور بدماشوں کے کون منہ لگے گا؟ کیا علی نواز اس علاقے میں بدماشی کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتا تھا تو سب سے پہلے وہاں کے شر پسند عناصر کی فہرست تیار کرتا تھا، کیونکہ ایک تھانے دار کا زیادہ تر سابقہ انہی افراد سے پڑتا ہے۔ میں نے اپنے ماتحت عملے کی مدد سے یہاں کی جو فہرست مرتب کی تھی اس میں کسی علی نواز کا نام موجود نہیں تھا۔ عابدہ کی بات سن کر اس لیے مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، علی نواز ایک شریف بدماش قسم کا آدمی ہے۔ وہ عام روایتی بدماشوں کی طرح کھلم کھلا گنڈا گردی نہیں کرتا، مگر ضرورت پڑنے پر گنڈوں سے بڑھ کر کہیں گنڈا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ اس نے گلزار کی خاطر دوسروں کو بدریغ پیٹ ڈالا۔ گلزار علی نواز کا بہت ہی لاڈلا بچہ ہے، وہ اس کی غلط باتوں کی بھی حمایت پر اتر آتا ہے۔ میں نے اپنی یادداشت میں علی نواز کے نام پر سرخ دائرہ لگایا اور عابدہ سے پوچھا، علی نواز کرتا کیا ہے؟ اس کی شربت کی دکان ہے، عابدہ نے بتایا، اور ساتھ ہی برف کے گولے بھی بیچتا ہے۔ میں مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، عابدہ مجھے افسوس ہے، میں ابھی تک تمہارے بیٹے فاروق کا کوئی سراغ نہیں لگا سکا۔ اب تم پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کر کے ہمدردانہ نظر سے اسے دیکھا اور تسلی میں اس لہجے میں کہا، فاروق کے بارے میں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ گھر کی زہریلی فضا میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور وہ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے اور اپنی ہی مرضی سے واپس بھی آئے گا۔ تاہم تم فکر نہ کرو، کریم کے قاتل کو تم بہت جلد آہنی اصلاحوں کے پیچھے دیکھو گی۔ ان لمحات میں ایک دکھی اور شکستہ دل عورت کو میں تسلی اور امید کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ عابدہ کی آنکھوں میں ٹمٹماتے امید و فہیم کے چراغوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ آئندہ روز میں نے علی نواز، خوشی محمد، عبد الرحمن کو بلانے کے لیے بندے دوڑا دیے۔ خوشی محمد اور عبد الرحمن مقتول کے کاروباری پڑوسی تھے۔ کریم کی دکان کی ایک طرف خوشی محمد کا چائے بسکٹ وغیرہ کا کھوکا تھا اور جانب دیگر عبد الرحمن پھل کی دکان چلاتا تھا۔ میں ان دونوں افراد سے کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ پوچھ گچھ کرتا رہا، لیکن ایسی کوئی مفید بات سامنے نہ آ سکی جو کریم کے قاتل تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی۔ وقوع کے روز ان دونوں نے کریم سے پہلے اپنا روزگار سمیٹ لیا تھا، لہذا کریم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ دونوں جب تک اپنی دکانوں پر موجود رہے انہوں نے علی نواز کو کریم سائیکل ورکس پر کھڑے یا کریم سے بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ کریم کی کسی بھی شخص سے ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ یوں شفاقی و بدردی سے اسے قتل کر ڈالتا۔ یہی بات میری الجھن کا باعث تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور کریم کی لاش کا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ اس 11 بچوں کے باپ کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اسے تو یہی ظاہر ہوتا تھا قاتل اپنے اندر کریم کے لیے بہت ہی اناد، نفرت اور غصہ رکھتا تھا۔ سردست کریم کا ایسا کوئی دشمن منظر پر دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے علی نواز کے۔ عابدہ نے علی نواز کی جو خصوصیات بیان کی تھی ان کی روشنی میں اس کی طرف سے ایسے سنگین اقدام کی توقع کی جا سکتی تھی، اور علی نواز اس دن ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ مجھے پتا چلا وہ آج صبح کسی ضروری کام سے دوسرے ضلع چلا گیا تھا۔ کریم والے سنسنی خیز واقعے کے بعد اچانک اسے کوئی ضروری کام پڑ جانا بھی ذہن میں مختلف نوعیت کے خدشات ابھارنے کا باعث تھا۔ میں نے علی نواز کی گھر والی کو تاکید کروا دی کہ اس کا خاوند جیسے ہی لوٹے وہ اسے میرے پاس تھانے بھیج دے۔ اگر علی نواز کی بیوی کو یہ معلوم ہوتا کہ وہ کس کام سے کہاں گیا ہے تو میں اپنا ایک بندہ ادھر بھی دوڑا دیتا، مگر وہ بیچاری اپنے خاوند کے ضروری کام اور روانگی کے صحیح مقام سے بے خبر تھی۔ تاہم میں نے 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اسی گاؤں میں اور آس پاس کے علاقوں پر گہری نظر رکھیں، اور جیسے ہی علی نواز کہیں دکھائی دے وہ اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ یہ دونوں وہی کانسٹیبلز تھے جو گمشدہ فاروق کی تلاش پر بھی مامور تھے، لیکن ابھی تک انہیں اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرے دن یعنی 17 مئی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق کریم کی موت 15 مئی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ سامان سمیٹ کر جیسے ہی دکان بند کرنے والا تھا قاتل وہاں پہنچ گیا اور اس نے کریم کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کریم کی لاش کے ساتھ اسپتال سے جو فائل آئی تھی ان رپورٹس کا لب لباب یہ تھا کہ پہلے کریم کے سر پر ہوا بھرنے والے پمپ سے ایک مہلک وار کیا گیا تھا
اور ازاں بعد سائیکل کی ٹیوب کو کس کے اس کی گردن کے گرد باندھ دیا گیا، جس کے باعث کریم کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھی اور اسی دوران میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا دستور نہیں تھا، عدالت اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد میں نے کریم کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آبدہ کے حوالے کر دی۔ اگلے روز مجھے اطلاع ملی کہ علی نواز گھر واپس آ گیا۔ میں نے فوراً اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ گزشتہ روز رات گئے لوٹا تھا۔ میرے بلاوے پر وہ ٹھیک 9 بجے تھانے میں صبح موجود تھا۔ میں نے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے سرتپا گہری نظر سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ علی نواز ایک لہیم، شہیم اور قداور شخص تھا۔ اس کے ڈیل ڈول میں بڑی تاثیر پائی جاتی تھی۔ اس کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ اس متاثر کن شخصیت پر اس نے خاصی صحت مند مونچھیں بھی پال رکھی تھی۔ میرے مسلسل گھورنے نے اسے مضطرب کر دیا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ نے کس سلسلے میں مجھے تھانے بلایا ہے؟ سلسلہ بہت دلچسپ اور عجیب ہے علی نواز، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا چلا ہے تم بڑی وکری ٹائپ کے جی دار ہو، جس کی جی چاہے دھلائی کر کے رکھ دیتے ہو۔ لوگ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ تم بہت ہی خودسر اور اب جھگڑالو قسم کے آدمی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ بھونچکا نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے تیز آواز میں کہا، زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے تم سے۔ سنا ہے بڑے کامیاب شریف بدماش ہو۔ شریف بدماش؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں دہرایا۔ میں نے کہا ہے نا، اداکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے اسے سرزنش کی، پھر اچانک زاویہ سوالات تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، تم 2-3 دن سے کہاں غائب تھے؟ جی میں چنن پور گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ موضع چنن پور دوسرے ضلع میں واقع تھا۔ میں نے سوال کیا، تمہیں چنن پور میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا کہ بیوی بچوں کو بتائے بغیر ادھر روانہ ہو گئے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں سگنا کو بتا کر گیا تھا جی۔ اس کی آنکھوں نے مجھے صاف بتا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سگنا نے مجھے بتایا کہ آپ نے میرے گھر پر ایک بندہ بھیجا تھا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر منت ریز لہجے میں بولا، سگنا کی مت الٹی ہے، جو بات یاد رکھنے کی اسے بھول جاتی ہے، بھولنے والی بات کو۔ تمہاری بیوی کی مت الٹی ہے یا سیدھی؟ اس سے تو مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا، لیکن جب میں تمہیں چھت والے کنڈے میں الٹا لٹکا کر پنکھے کے مانند گھماؤں گا تو تمہاری مت ضرور ٹھکانے پر آ جائے گی۔ پر میں نے کیا تھانے دار جی؟ وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، تم نے بہت برا کیا علی نواز، بتاؤ بیچارے کریم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ بات ختم کرتے ہی میں بڑی توجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا تاکہ میرے چھوڑے ہوئے تیروں میں سے اگر کوئی نشانے پر جا بیٹھے تو مجھے اس کی خبر ہو سکے، مگر اس نے میری توقع کے برخلاف رد عمل ظاہر کیا۔ اس کے احتجاجی لہجے کی شدت بڑھ گئی اور وہ خاصی بلند آواز میں چیخا، آپ مجھے کریم مستری کا قاتل سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ چیخنے چلانے کی فی الحال ضرورت نہیں، میں نے ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا، اس صلاحیت کی تمہیں بعد میں زیادہ ضرورت محسوس ہوگی جب ٹرائل روم میں تمہارا چیک اپ کروں گا۔ اور جہاں تک زیادتی والی بات ہے، تم نے صرف زیادتی کا نام ہی سنا ہوگا، اس کے حقیقی مفہوم سے تو تمہیں میں واقفیت دلاؤں گا۔ سیدھی طرح بتا دو، تم نے کریم کو کیوں قتل کیا؟ میں نے کسی کریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کوئی پاؤڈر میں ہاتھوں لاکھ ہوا ہے، وہ برہمی سے بولا۔ آپ خواہ وہاں مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے علی نواز کے قب میں کھڑے حوالدار کو مخصوص اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے علی نواز کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ حوالدار شیر علی نے اس کی گردن پر ایک نپا تلا تکلیف دے وار کیا تھا۔ علی نواز کے حلق سے پر درد آواز خارج ہوئی تو میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، میں تم پر واضح کر چکا ہوں، میرے سامنے چیخنے چلانے کا کوئی کام نہیں، اس کا تمہیں بھرپور موقع دیا جائے گا جب سیدھی طرح تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے۔ سمجھ گئی یا کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں؟ اس کے لہجے میں قدرے نرمی پیدا ہوئی، تاہم احتجاج کا عنصر شامل رہا۔ تھانے دار صاحب، آپ کس بنا پر مجھے کریم کے قتل میں ملوث کر رہے ہیں؟ بنا تمہارا بچونگڑا ہے، گلزار۔ گلزار؟ اس نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 14 مئی کی شام مقتول نے اس کے بیٹے گلزار کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور کان مروڑنے کے بعد اپنی دکان سے بھگا دیا تھا۔ گلزار نے روتے ہوئے مقتول کو دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے باپ سے شکایت کر کے مقتول کی ایسی کم تیسی کروا دے گا۔ اس تفصیل کے اختتام پر میں نے آبدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، علی نواز، تمہارے کھاتے میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب تم نے گلزار کی شکایت پر خود سے کمزور افراد کی ایسی کم تیسی کی ہے۔ کہو تو میں وہ تمام واقعات تمہارے سامنے دہرا دوں؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، جناب یہ درست ہے، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہوں اور اس کی خاطر میں نے کئی لوگوں سے جھگڑا بھی کیا ہے۔ کیا کروں، میں گلزار والے معاملے میں مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔
یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کریم کے قتل سے میرا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ کیا گلزار نے 14 مئی کی شام تم سے کریم کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گلزار نے روتے ہوئے مجھے وہ تمام واقعہ سنایا تھا اور تم نے اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر دی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، حالانکہ تم اس کی چھوٹی موٹی شکایت پر بھی پہاڑ گرانے اٹھ کھڑے ہوتے ہو۔ آپ میرے جذبات کی بالکل درست ترجمانی کر رہے ہیں۔ وہ بے خوف اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کریم کی زیادتی کا احوال سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے گلزار کو یہ تسلی دے کر چپ کرا دیا تھا کہ میں کریم سے خود بات کروں گا اور کرائے کی مد میں واجب الادا رقم بھی کریم کو دے دوں گا۔ حالانکہ یہ تمہارے مزاج کے خلاف تھا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ وہ رکھائی سے بولا، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی مرضی ہے یقین کریں یا نہ کریں۔ حوالدار شیر علی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں انٹری دیتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب، علی نواز ٹیری کھیر ہے، سیدھی انگلی سے کام نہیں چلے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ میں نے علی نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں استفسار کیا، کیوں بھائی، کیا ارادہ ہے؟ آپ اگر میرے ساتھ زیادتی کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں کیا کہوں؟ وہ غصہ بھری بے چارگی سے بولا، لیکن آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کریم کو قتل نہیں کیا اور یہی حقیقت ہے۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا رسید کیا اور اسے کالر سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے دھاڑا، جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ ہم تھانہ لگائے کس لیے بیٹھے ہیں؟ میں نے حوالدار سے کہا، شیر علی، ایک دن کے لیے یہ تمہارا مہمان ہے۔ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے نتائج چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، حوالدار نے مانی خیز انداز میں کہا، اسے میری خاطرداری بہت راس آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے علی نواز کو گھسیٹ لیا۔ کالر کو پہنچنے والے جھٹکے نے علی نواز کو حوالدار کی جانب بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے آنکھ دبائی اور علی نواز کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے حوالدار سے کہا، سب سے پہلے اس کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لو۔ ہم ان نشانات کا اعلی قتل پر پائے جانے والے نشانات سے موازنہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں اس کارروائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تاہم اس سے اتنا فائدہ تو ضرور ہاتھ آ جاتا کہ اگر علی نواز کریم کے قتل میں ملوث تھا تو وہ فنگر پرنٹس سے ڈر سے بہت کچھ اگلنے پر آمادہ ہو جاتا۔ بعض اوقات بے نام خوف بھی حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے۔ وہ دن کسی خاص واقعے کے بغیر گزر گیا۔ دوپہر کے بعد سغرا اپنے اکلوتے بیٹے گلزار کے ساتھ تھانے پہنچی۔ وہ اپنے شوہر کی حراست کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علی نواز کو چھوڑ دوں۔ جب میں نے اسے پوچھا آیا وہ جانتی ہے کہ میں نے اس کے شوہر کو تھانے میں کیوں بند کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے لوگوں کی زبانی پتہ چلا ہے علی نواز کو کریم کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا شوہر قاتل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی کہ اگر علی نواز کریم کے قتل میں ملوث نہیں تو میں اسے بہت جلد چھوڑ دوں گا۔ پتہ نہیں میرے بیان سے اس کی تشفی ہوئی یا نہیں، البتہ اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو اچانک اس نے اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بلند آواز چلاتی بھی جا رہی تھی، گلزارو، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تو اس دن کریم مستری سے جھگڑا کر کے روتا ہوا ابا کے پاس نہ آتا تو تھانے دار علی نواز پر شک نہ کرتا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے یہ آوارہ گردی اور سائیکل چلانا چھوڑ دے، مگر تو سنتا ہی کہاں ہے۔ گلزار نے بے خبری میں ایک آدھ تھپڑ ہی کھایا ہوگا، اس کے بعد وہ ماں کے ہاتھ نہیں آیا۔ وہ بہت ہی چلتا پرزا قسم کا لڑکا تھا۔ اس نے سغرا کو بچا دیا اور پلک چھپکتے میں یہ جا وہ جا۔ سغرا خود کلامی کے سے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی کیا کروں، اس کو بگاڑا بھی تو باپ ہی نے ہے۔ بچے کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کر دیں تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ میں علی نواز کو سمجھاتی تھی کہ اس کی غلط باتوں کی حمایت نہ کر، لیکن باپ میری سنتا ہے نہ ہی بیٹا۔ میں تو دونوں طرف سے ماری گئی نا۔ تھانے کے برآمدے سے گزرنے کے بعد جب سغرا صحن میں پہنچی تو ایک کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس دوران میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔ علی نواز کتنا قصوروار تھا اس کو میں دیکھ ہی لیتا۔ سغرا کو تھانے میں روک کر خواہ پریشان کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے عابدہ اپنے چھوٹے بیٹے نوید کے ساتھ میرے پاس آئی۔ نوید کی عمر 7 سال تھی اور وہ اوپر تلے 6 بہنوں سے چھوٹا تھا۔ میں نے عابدہ کے بارے میں سنا تو فوری طور پر اسے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے پتہ چلا ہے جی آپ نے کریم کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بتایا، میں نے شربت والے علی نواز کو حراست میں لیا ہے، وہ قاتل ہے یا نہیں اس بات کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، تفتیش جاری ہے۔ وہ قدرے مایوس ہوگی، اس کی مایوسی کو دیکھ کر مجھے بھی بڑا دکھ ہوا۔ تھانے دار جی، وہ گلگیر آواز میں بولی، میرا جوان جہان بیٹا گھر سے چلا گیا، 2 ہفتے گزر گئے، اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کی آواز میں درد بڑھتا چلا گیا۔
کریم کے قتل نے تو ہمارا کباڑا ہی کر ڈالا ہے۔ پہلے ہی گھر میں کون سی خوشحالی تھی، ایک کمانے والا تھا وہ بھی چلا گیا، فاقوں کی نوبت آنے والی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر سوالی انداز میں بولی، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں کہاں جا کر اپنے دکھوں کو روؤں؟ پچھلے 3 دن سے یوسف بھی تیز بخار میں پڑا ہے، کل باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے اٹھا تھا، اس کے بعد پھر چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ وہ تو اس حالت میں بھی دکان کھولنے کو کہہ رہا تھا، لیکن دکان پر تو آپ نے سرکاری تالا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر آبدہ کو دیکھا اور مجھے قدرے شرمندگی بھی ہوئی۔ جائے وقوع والے کمرے کے دروازے پر میں نے ہی تالا لگوایا تھا، ایک ضروری قانونی کارروائی تھی۔ بہرحال میں نے آبدہ سے کہا، تالا میں کھلوا دوں گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن پھر بھی یوسف کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اگر بخار کی حالت میں وہ کام میں جت کیا تو کوئی اور ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ فاقے سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہوتی تھانے دار صاحب، آبدہ نے جگر پاش لہجے میں کہا۔ زندہ رہنے کے لیے پیٹ روٹی مانگتا ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ نوالا منہ تک پہنچانے والے حالات کے کس کس ستم کا شکار ہے۔ یہ ہر حال میں ایندھن مانگتا ہے تاکہ اس جہنم کی آگ روشن رہے۔ تم فکر نہ کرو آبدہ، انشاءاللہ تمہارے گھر میں فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور 20 روپے گن کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بے یقینی سے میری جانب دیکھا، لیکن رقم لینے کے لیے اس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ میں نے اس کی ہچکچاہٹ کی تہ میں اترتے ہوئے کہا، یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، جب تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو واپس لوٹا دینا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یکمشت ہی لوٹاؤ، تم اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے قسطوں میں بھی دے سکتی ہو۔ برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تمہارے اچھے دن بھی آئیں گے۔ یوسف باپ کی موت کے صدمے سے سنبھل جائے تو اس کا بخار جاتا رہے گا، کام میں اس کا جی لگے گا تو گھر میں پیسے بھی آنے لگیں گے۔ تم اپنے حوصلے کو تھام کر رکھو، اگر تم نے ہمت ہار دی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ رقم رکھ لو، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ اس زمانے میں 20 روپے ایک مانی رکھتے تھے، ایک متوسط گھر کا مہینے بھر کا راشن زیادہ 25 روپے میں بآسانی آ جاتا تھا۔ اس قلیل رقم کو آج کل کے 3000 روپے تصور کر لیں۔ میرے بٹوے میں اتنی گنجائش تھی، ورنہ شاید میں کچھ زیادہ دیتا۔ آبدہ کا لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے 20 روپے کے نوٹ تھام لیے، پھر جذبات سے لبریز آواز میں بولی، بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ انسان کے روپ میں فرشتہ ہیں، تو مجھے انسان ہی رہنے دو تو اچھا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور یہ احسان والی بات کیا کی تم نے؟ میں نے یہ رقم تمہیں ادھار دی ہے، تمہیں یہ 20 روپے واپس کرنا ہے مجھے، میں نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اس کے اطمینان کی خاطر کہا۔ وقت پڑنے پر تو قرض بھی خوش نصیبوں ہی کو ملتا ہے، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ چلو اسی بہانے تمہارا شمار خوش نصیبوں میں تو ہوا، میں نے کہا۔ 10-15 منٹ بعد اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس دوران میں ہمدردی کا ایک بول نہیں بولا تھا، اسے کوئی تسلی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، خاموش بیٹھا اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا۔ رات کو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا تو حوالدار شیر علی کمرے میں چلا آیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ملک صاحب آپ نے مجھے صرف آج کے دن کی مہلت دی تھی، اس لیے میری تحقیقاتی رپورٹ حاضر ہے۔ میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور پوری توجہ حوالدار پر مرکوز کر دی۔ وہ بتانے لگا، ملک صاحب میں نے اس بندے پر ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لی، مگر اس نے کوئی جرم قبول نہیں کیا۔ میں نے فنگر پرنٹس والا ٹوٹکا بھی آزمایا ہے، اس کی انگلیوں کے نشانات لینے کے بعد میں نے 1 گھنٹے تک اسے آزاد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جا کر بتایا کہ ہوا بھرنے والے پمپ پر جو فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں وہ اس کی انگلیوں سے حاصل کیے ہوئے نشانات سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ وہ اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے، حوالدار نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے اس نے مستری کریم کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ہوا بھرنے والے کسی پمپ کو چھوا ہے، لہٰذا وہاں اس کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا ممکن نہیں۔ میں جھوٹ بول کر اسے قتل کے کیس میں ملوث کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والے اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے اسی قسم کے اوچھے اٹکنڈے اپنا کر بے گناہوں کو پھانس لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، شیر علی کیا تم نے اس کی یہ لمبی چوڑی تقریر سن لی؟ ہاں سن لی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بدلے اسے بھی مجھ سے بہت کچھ سننے کو ملا ہے، منہ کی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں کی زبان سے۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، اس کے چہرے پر بڑے معنی خیز تاثرات سجے تھے۔ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے ملک صاحب یہ بندہ ہے بہت ہی سخت جان۔ میں نے علی نواز کو جس نوعیت کی تفتیش سے گزارا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی چین بول جاتی۔ یہ مسلسل میری حالت تواضع سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور اس کی زبان پر ایک ہی تکرار رہی کہ ہم غلط رخ پر تفتیش کر رہے ہیں، ہمیں کسی اور انداز میں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے حوالدار کے خاموش ہونے پر کہا، تم نے پوچھا نہیں اور کس انداز میں؟ پوچھا تھا اور اس نے بتایا بھی۔ وہ بڑی رسان سے بولا، کہتا ہے ہم نے اب تک مقتول کے بیٹے کو کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے۔ بیٹے کو؟ میں اچھل پڑا، وہ کس بیٹے کی بات کر رہا ہے؟ فاروق کی، حوالدار نے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے فاروق اور کریم میں ایک ذرا نہیں بنتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ فاروق کافی دنوں سے گھر سے غائب ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ سرا ہاتھ نہیں لگا۔ وہ جس صبح غائب ہوا
اس سے پچھلی رات اس کے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ فاروق کافی دنوں سے گھر سے غائب ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ سرا ہاتھ نہیں لگا۔ وہ جس صبح غائب ہوا اس سے پچھلی رات ان کے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا تھا اور دونوں باپ بیٹے میں ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ گئی تھی۔ عین ممکن ہے فاروق ہی نے اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ علی نواز بہت دور کی کوڑی لایا تھا، پتہ نہیں کیوں اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ فاروق 4 مئی کی صبح کو گھر سے نکلا ہوا ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا اور آج 18 مئی کا دن بھی اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ عابدہ کی زبانی مجھے اس گھر کے حالات سے پوری واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ علی نواز نے جس نقطے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی وہ واقعی اپنے اندر بڑی توانائی رکھتا تھا۔ علی نواز کی بات سے یہ بھی واضح ہوا کہ مقتول کریم کے گھریلو حالات سے کم و بیش قصبے کے تمام افراد آگاہ تھے۔ 3 مئی کی رات مقتول کریم کے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ مقتول نے اپنی بیوی عابدہ کو بے دریغ زد و کوب کیا تو فاروق کو بھی تیش آ گیا۔ وہ ماں کا حمایتی بن کر باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل عین فطری اور برمحل تھا۔ علی نواز نے میرے ذہن کو جو نئی راہ دکھائی میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا فاروق ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گھر سے فرار ہو گیا اور پھر موقع پا کر اس نے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک مرتبہ پھر اسی انداز میں غائب ہو گیا جیسے پہلے ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ فاروق کو کہاں تلاش کیا جاتا۔ جب تک وہ ہاتھ نہ آتا اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ حوالدار شیر علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ میں نے ٹھہری ہوئی نظر سے اسے دیکھا، اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھ لیا، تم نے علی نواز کے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟ اب تک کی تفتیش سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے اس نے کریم کا قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ نے مجھے آج کے دن کی مہلت دی تھی، یہ اس دن کی رپورٹ ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس نیک کام کے لیے میں تمہیں آج کی رات بھی دیتا ہوں۔ صبح علی نواز کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرمسرت سی چمک نمودار ہوئی۔ جب کبھی کسی ملزم کو حوالدار یا متعلقہ تفتیشی عملے کے سپرد کیا جاتا ہے تو ان کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انمول خزانہ ان کے ہاتھ لگنے والا ہو۔ حوالدار نے پراعتماد انداز میں کہا، ملک صاحب انشاءاللہ صبح تک کٹی کٹے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے ہمیں علی نواز کی بات پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہی فاروق والی بات؟ ہاں فاروق کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس رات سونے سے پہلے میں کافی دیر تک فاروق کے بارے میں سوچتا رہا اور یہی فیصلہ کر کے سویا کہ اگلی صبح میں فاروق کی تلاش میں اور زیادہ سرگرمی پیدا کر دوں گا۔ کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آگ کی تلاش میں نکلے اسے پیمبری مل جائے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی خوشگوار اتفاق پیش آ گیا۔ اس قدرت والے نے ایک ایسی راہ بنا دی کہ میرا کام آسان ہو گیا۔ دوسری صبح میں نے فاروق کی تلاش کے لیے بندوبست کا از سرنو جائزہ لیا اور کارروائی میں تیزی لانے کے لیے اپنے عملے کے مزید 3-4 افراد کو ہائی الرٹ کر کے مختلف محاذوں پر دوڑا دیا۔ جب 11 بجے میں واپس تھانے آیا تو ایک خوشخبری میرے منتظر بیٹھی تھی۔ یہ خوشخبری فاروق کی صورت میں تھی۔ وہ 2 پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ میں نے ان تینوں کو فی الفور اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پولیس والوں میں ایک ASI اور دوسرا کانسٹیبل تھا۔ ان دونوں کا تعلق لاہور پولیس سے تھا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد ASI نے بتایا، ملک صاحب اس جوان کو ہم نے شاہی محلے کے کوٹھے سے گرفتار کیا ہے۔ اوئے بدبخت، میں نے فاروق کو کھا جانے والی نظر سے گھورا، تو ادھر ہیرا منڈی میں کیا لینے گیا تھا؟ ادھر تیری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا اور تیرا باپ؟ میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ کر اس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا تو وہ جلدی سے بولا، کیا ہوا ہے میرے بے کو؟ یہ بھی مجھ ہی سے پوچھو گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ آنے والے ASI نے کہا، ملک صاحب ہمیں واپس جانے کی جلدی ہے، اس لیے آپ پہلے ہماری بات سن لیں۔ اس کی چمڑی بعد میں بڑی تسلی سے ادھیڑتے رہیں، ہم اسے آپ کے حوالے کر کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے ASI کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ایک بات کو تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ لاہور سے آنے والے پولیس والے یہاں کے حالات سے قطعی ناواقف تھے، یعنی فاروق نے اس سلسلے میں ان کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ یہاں تو اپنے باپ کے قتل میں ملوث ہی نہیں یا پھر بہت مضبوط ہے۔ اس کے دل کا حال جاننا آسان نہیں، اس نے اپنے کارنامے کو بڑی ہوشیاری سے چھپا رکھا ہے۔ مہمان ASI نے مجھے بتایا کہ فاروق کو کل رات گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ کوٹھے پر ایک مفرور مجرم کی آمد متوقع ہے۔ انہوں نے بڑی رازداری سے اس کوٹھے پر چھاپا مارا، مگر مذکورہ مجرم کی گرفتاری میں انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہی سوچا جا رہا تھا کہ پولیس کو مطلوب
वो मफरूर मुजरिम उस रात कोठे पर आया ही नहीं था या फिर छापे की भनक उसे मिल गई और पुलिस की आमद से पहले ही वो मौका से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने कोठे पर मौजूद तमाशबीनों को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। फारूक के सिवा बाकी तमाम तमाशबीनों का ताल्लुक लाहौर ही से था। रात भर की तफ्तीश ने फारूक को गैर मुतल्लिक और बेज़रर साबित कर दिया तो मुतल्लिका थाने के अमले के 2 अफराद उसे मेरे पास पहुंचाने इस कस्बे तक चले आए थे। वो भला ज़माना था और आवाम को बिलावजह परेशान नहीं किया जाता था, वरना अगर फारूक किसी ऐसे वैसे पुलिस वाले के हत्थे चढ़ा होता तो वो अपनी पैदा के साथ साथ इसके वाली वारसों को भी नाक से लकीरें निकलवा देता। लाहौर पुलिस वाले फारूक को मेरे हवाले करके थाने से रुखसत हो गए तो उसने अपना सवाल एक मरतबा फिर दोहराया, मेरे अब्बा को क्या हो गया है? तुम्हारे अब्बा को किसी ने कत्ल कर दिया है। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बराह रास्त संगीन लहजे में कहा, मुझे तुम पर शक है। अपने बाप के कत्ल की खबर सुनकर वो इतना परेशान नहीं हुआ जितना मेरे शक ने उसे हरासा कर दिया। हैरत भरे लहजे में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना है। मगर मैं अपने बाप को कैसे कत्ल कर सकता हूँ? वो सख्त फिक्रमंद था। मैंने कहा, उसकी खोपड़ी पर साइकिल में हवा भरने वाला पंप बरसा कर और उसकी गर्दन में साइकिल की ट्यूब का फंदा लगाकर इस तरह। पता नहीं आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, वह तजाजी लहजे में चिल्लाया। सब पता चल जाएगा। मैं मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। वो बोला, मैं तो 15-16 दिन पहले घर से निकल गया था, मुझे क्या पता अब्बा के साथ पीछे क्या वाक़यात पेश आए हैं। फिर पूछने लगा, अब्बा को कब कत्ल किया गया है? 15 मई की शाम 6 और 7 बजे के दरमियान। ओह, उसने तासुफ भरी सांस खारिज की और बोला, मुझे अब्बा की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन एक मरतबा फिर यही कहूँगा, अब हम हाँ मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं 15 मई को इस कस्बे में था ही नहीं, फिर कत्ल की किसी वारदात में मैं कैसे मुलविस हो सकता हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह ठीक है कि हालात वाक़यात के मुताबिक तुम 4 मई की सुबह से गायब हो और अब लाहौर पुलिस के 2 एहलकार तुम्हें पकड़कर यहाँ पहुँचा गए। तुम्हारी गिरफ्तारी और तफ्तीश की तफसील भी उन्होंने बयान कर दी, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि तुमने अपने बाप को कत्ल नहीं किया। ऐन मुमकिन है इस दौरान में 15 मई की शाम तुम अपने बाप की दुकान पर पहुँचे हो, उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार कर वापस चले गए हो। वो बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकने लगा। फिर एहतजाजी लहजे में बोला, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मुझ पर एक घिनौना इल्ज़ाम है। मैं भला अपने बाप को क्यों कत्ल करूँगा? तुम्हारे पास अपने बाप को कत्ल करने की ठोस वजूहात हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मसलन कौन सी वजूहात? तुम अपने बाप से शदीद नफ़रत करते हो, बल्कि करते थे। ये सच है, मुझे अपने बाप से नफ़रत थी। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, लेकिन इस नफ़रत के नतीजे में मैं कत्ल ऐसी संगीन वारदात नहीं कर सकता। ये तो तुम कह रहे हो ना, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि तुमने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया। नफ़रत इतना ताकतवर जज्बा है कि इसे मगलूब होकर इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा बाप मिस्त्री करीम भी तुम्हें सख्त नापसंद करता था। अक्सर और बेशतर वो तुम्हें बुरा भला सुनाता रहता था। वो तुम्हारी आवारागर्दी और निकम्मेपन से आजिज़ था और तुम्हारी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। तुम 4 मई की सुबह घर से ऐसे गए कि फिर पलट कर नहीं देखा, और आज 19 मई है। तुम्हारी माँ की ज़ुबानी मुझे पता चला है 3 मई की रात तुमने अपने बाप से हाथापाई भी की थी। हाँ की थी, वो झुंझलाहट अमेज़ लहजे में बोला। अब्बा ने अम्मा पर ज़्यादती की हद कर दी थी, मुझसे रहा ना गया और मैं अम्मा को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा था। अब्बा इस वक्त जिस बेरहमाना तरीके से अम्मा को गुजार रहा था, इसमें हाथापाई तो होना ही थी। मैं अब्बा के सामने डटकर खड़ा हो गया था। अगर मैं इतनी हिम्मत ना करता तो मुमकिन था वो सफाक शख्स यानी अब्बा मेरी अम्मा को जान से ही मार देता। बात ख़त्म करते ही वो काफ़ी रंजीदा दिखाई देने लगा। मैं अंदाज़ा लगाने से कासिर था कि इस रंजीदगी का ताल्लुक बाप के कत्ल से था या फिर माँ के साथ होने वाले उस रात के वहशियाना सलूक से। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, यूसुफ तुमसे बड़ा भाई है, क्या वो इस रात घर पर मौजूद था जब मकतूल करीम अपनी बीवी आबदा को ज़दोकोब कर रहा था? बिल्कुल मौजूद था, वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला। उसके अंदाज से जाहिर था वो अपने बड़े भाई यूसुफ को भी सख्त नापसंद करता था। उसने कहाँ जाना था? क्या यूसुफ ने माँ को बचाने की कोशिश नहीं की थी? ज़ुबानी कलामी, वो बेपरवाही से बोला। यूसुफ एक मिट्टी का मादू है, अबू का बहुत एहतराम करता है, बल्कि आखिरी हद तक वो अब्बा से डरता है। दूर खड़ा ज़ुबान हिलाकर उन्हें लड़ाई झगड़े से मना करता रहा। इतनी तौफीक नहीं हुई कि आगे बढ़कर जालिम बाप का हाथ ही रोक ले। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये हिम्मत तुमने कर ली। माँ के बचाव के लिए तुमने बाप से अच्छी खासी हाथापाई की, क्योंकि तुम मिट्टी का मादू नहीं बल्कि आग का गोला हो। तुम बाप का एहतराम करते हो और ना ही उसकी तरफ से तुम्हारे दिल में कोई डर खौफ था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस रात मैंने जो कुछ किया वो हालात का तकाजा और वक्त की ज़रूरत था, वो सटपटाए हुए लहजे में बोला। मैंने जल्दी से कहा, और 15 मई की शाम तुमने जो किया वो भी तकाज़ाए हालात और ज़रूरत वक्त था। मैंने क्या किया है? वो बेसख्ता पूछ बैठा।
میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا قتل؟ آپ مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ پھر بتاؤ، تم 15 مئی کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ میں نے درشت لہجے میں استفسار کیا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتاؤ کہ 4 مئی کی صبح سے لے کر بازار حسن کے کوٹھے پر پہنچنے تک تم نے کہاں کہاں اور کس طرح وقت گزارا؟ یہ لگ بھگ 2 ہفتے یعنی پورے 14 دن بنتے ہیں۔ وہ چند لمحات تک خاموش بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے سوالات کی روشنی میں گھر سے اپنے غیاب کی تفصیل بتانے لگا۔ میں اس کے پھیلے ہوئے قصے کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گھریلو حالات سے دل برداشتہ ہو کر فاروق نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور میرا اندازہ بھی یہی تھا کہ جن گھروں میں افراد خانہ اور وسائل کے بیچ توازن قائم نہیں رہتا وہاں ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ فاروق کے مطابق اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے قصبے سے چپ چپاتے نکلا اور خاموشی سے لاہور پہنچ گیا۔ اپنے اس اقدام کے بارے میں اس نے فرید سلطان و مطلوب کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ بالکل ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا، لہٰذا مزدوری ہی روزگار کا وسیلہ بنی۔ وہ سبزی منڈی میں سبزی اور پھلوں کے ٹوکڑے اٹھانے لگا۔ پھر اس کی ملاقات قدیر نامی ایک شخص سے ہو گئی۔ قدیر اکبری منڈی میں پلے داری کرتا تھا۔ ان میں جلدی دوستی ہو گئی۔ قدیر نے فاروق کو بھی اپنے ساتھ اکبر منڈی میں کام پر لگا لیا۔ قدیر کی رہائش گوال منڈی کے علاقے میں تھی۔ فاروق بھی اس کے ساتھ رہنے لگا۔ صحبت سے انسان یقیناً بہت کچھ سیکھتا ہے۔ قدیر کو اس بازار میں جانے کا شوق تھا۔ فاروق بھی اس شوق میں گرفتار ہو گیا اور پھر بالآخر 18 مئی کی رات پولیس کی چھاپہ مار کارروائی میں گرفتار ہو کر حوالات میں چلا گیا۔ اب 19 مئی کی دوپہر میں وہ میرے سامنے بیٹھا اپنی رام کہانی سنا رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اوئے بدبخت، کیا تم نے لاہور کی منڈیوں کا ٹھیکہ لے رکھا تھا؟ سبزی منڈی، اکبر منڈی، گوال منڈی اور ہیرا منڈی۔ اگر تم کچھ عرصہ اور وہاں ٹک جاتے تو چونا منڈی، لکڑ منڈی، سوتر منڈی، پان منڈی، پتہ نہیں کون کون سی منڈیوں کا پھیرا لگا لیتے۔ جناب جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اب آپ کی مرضی ہے، یقین کریں یا نہ کریں۔ اے یقین کے گھوڑے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ 15 مئی کی شام 6 اور 7 کے درمیان تم کس منڈی کے کون سے کونے میں موجود تھے؟ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ذہن میں کچھ حساب جوڑتا رہا، پھر جواب دیا، جناب مجھے یاد آ گیا، 15 مئی کی شام ہم نے اکبر منڈی سے ذرا جلدی چھٹی کر لی تھی اور دونوں فلم دیکھنے چلے گئے تھے۔ فلم دیکھنے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورا، کون سا شو؟ 6 سے 9 والا، اس نے بتایا۔ اگر واقعی انہوں نے لاہور کے کسی سینما میں 6 سے 9 والا فلم شو دیکھا تھا تو پھر فاروق کی ذات کریم مرڈر کیس سے مبرا ہو جاتی تھی، لیکن میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم دونوں نے کس سینما میں کون سی فلم دیکھی تھی؟ اس نے بتایا، ہم نے اکمل اور فردوس کی فلم لنگی دیکھی تھی۔ آج کل یہ فلم ادھر لاہور میں میکلو روڈ کے ایک سینما میں لگی ہوئی ہے۔ سینما کا نام بھی بتاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا یقین کر لوں گا، میں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ابھی ایک بندہ لاہور دوڑاؤں گا۔ وہ سیدھا قدیر کے پاس پہنچے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ یہ آپ مجھ پر بہت بڑا احسان کریں گے، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ کی تصدیق سے کم یہ تو ہوگا کہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کی نظر میں بے قصور ثابت ہو جاؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ ٹھیک ہے، ابا اور میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، مگر اس کو قتل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا ہوتا تو گھر میں رہتے ہوئے بھی میں یہ کام کر سکتا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی میں ایک ٹھہراؤ پنہاں تھا، ایسا ٹھہراؤ اور اثبات جو سچائی کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ مبنی بر حقیقت ہو۔ میں چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہا، جب تک مجھے تمہاری بے گناہی اور اس کیس سے لاتعلقی کا یقین نہیں ہو جاتا تمہیں تھانے میں رہنا ہوگا۔ یہ تو بہت زیادتی ہوگی جناب، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کیوں خواہ آپ کے تھانے کی حوالات میں بند رہوں؟ میں نے حوالات میں بند کرنے والی کوئی بات نہیں کی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تھانے میں رہو گے اور بڑے آرام سے رہو گے، بس اتنا سمجھ لو، اس دوران میں تمہیں کوئی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں اس روز تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر کا کھانا بہت دیر سے کھانا نصیب ہوا۔ بہرحال سپہر 4 بجے کے قریب جب میں ذرا فارغ ہوا اور نیند نے مجھے پچھاڑنے کے لیے زور مارنا شروع کیا تو میں نے ASI جلال الدین سے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک کمر سیدھی اور آنکھیں ہلکی کرنے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ اس دوران میں وہ تھانے کے اندرونی معاملات پر گہری نظر رکھے۔ ASI نے مجھے ایسا کرنے کا یقین دلایا تو میں اپنے کمرے سے نکل آیا، لیکن مجھے کوارٹر تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر تھانے کے احاطے میں پہنچا، آبدہ اپنے بڑے بیٹے یوسف کے ساتھ تھانے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔
میں یہی سمجھا کہ اسے کہیں سے فاروق کی سنگن مل گئی ہے اور وہ اپنے گمشدہ بیٹے کو وصول کرنے تھانے آئی ہے، لیکن جب اس سے بات ہوئی تو یہ اور ہی معاملہ نکل آیا۔ تھانے دار صاحب، میں ایک بہت ہی ضروری مسئلے پر بات کرنے آئی ہوں، وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ آپ ذرا اپنے کمرے میں آ جائیں۔ اس کا انداز یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ تھانے میں فاروق کی موجودگی سے مطلق بے خبر ہے۔ میں ان دونوں کو لے کر ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ ہاں بتاؤ، کیا ضروری بات کرنے آئی ہو؟ میں نے آبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے جواب دینے سے قبل ایک مرتبہ متفکر نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ آبدہ جو کچھ مجھے بتانے آئی ہے اس کا تعلق یوسف سے ہے۔ میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی، یوسف، تم تھانے دار صاحب کو اپنے خواب کے بارے میں خود ہی بتا دو۔ خواب؟ میں نے چونک کر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، آبدہ بولی، یوسف نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ میں پوری طرح یوسف کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی یوسف، تم نے کب اور کیسا خواب دیکھ لیا؟ جناب، میں دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا تھا، وہ نگاہ نیچی رکھتے ہوئے بولا۔ میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں نے وہ ڈراؤنا خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خوابوں کے بارے میں میری معلومات محدود تھی، تاہم میں نے یہ سن رکھا تھا دن کے وقت نظر آنے والے عموماً خواب سچے نہیں ہوتے۔ اسی تناظر میں میں نے یوسف سے کہا، اللہ کے بندے، دن میں تو انسان اوٹ پٹانگ خواب دیکھتا ہے، بہرحال بتاؤ تم نے کون سا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ کوئی ایسا ویسا خواب دیکھ کر تھانے دوڑے آنا بڑی عجیب سی بات تھی، تاہم میں نے ان دونوں کے لیے اپنے رویے میں کسی قسم کی سختی شامل نہیں کی۔ وہ ایک مصیبت زدہ خاندان کے دو ہم افراد تھے، وہ اپنی پریشانی میں کوئی بھی حرکت کر سکتے تھے۔ پریشان ذہن ہمیشہ پریشان کن خواب دیکھتا ہے، اس نے جواب میں بتایا۔ جناب، میں نے خواب میں دیکھا ہے ہماری دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ میں ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے تکنے لگا۔ پچھلے چند روز سے بخار میں مبتلا تھا، بیمار اور فکر مند ذہن نے پتہ نہیں اسے کیا کیا دکھا دیا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم اسی دکان کی بات کر رہے ہو جس کے دروازے پر میں نے سرکاری تالا ڈال رکھا ہے؟ جی ہاں وہی، وہ جلدی سے بولا، ہماری ایک ہی تو دکان ہے۔ تم نے خواب میں کس قسم کی چوری دیکھی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ کیا چور نے دکان کا دروازہ توڑا ہے؟ اس دکان میں تو میں نے سائیکل مرمت کا سامان اور چند سائیکلیں رکھی دیکھی تھی۔ چور کون ہے اور اس نے وہاں سے کیا کیا چرایا ہے؟ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جناب، اتنے سارے سوالات کے جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بھائی خواب تم نے دیکھا ہے، اس لیے جواب بھی تو تم ہی دو گے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نہیں جانتا چور نے ہماری دکان سے کیا کیا چرایا، اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ اس نے دکان کا دروازہ بھی توڑا ہے یا نہیں۔ اس کا اندازہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، پھر تم کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ تمہاری دکان میں چوری ہوئی ہے؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، جناب، اس دکان کی پچھواڑے والی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے۔ یہ کھڑکی ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھی گئی ہے۔ جب تک دکان کھلی رہتی ہے ہم اس کھڑکی کو کھول کر رکھتے ہیں، اور دکان بند کرتے وقت اسے بھی بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی جاتی ہے۔ تھانے دار صاحب، میں نے خواب میں وہ کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی ہے۔ آبدہ اس کے بیان کی حمایت میں بولی، جناب، میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہے کہ اگر خواب میں کسی بند گھر کا دروازہ یا کھڑکی وغیرہ کھلی دیکھو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہاں چوری ہوگی۔ میں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا تھا، لہٰذا گفتگو کو موضوع کی معقولیت تک رکھتے ہوئے سے پوچھا۔ میرا مخاطب دراصل یوسف تھا۔ کیا تم خواب دیکھنے کے بعد سیدھا تھانے دوڑے آئے ہو یا دکان جا کر اس کی تصدیق بھی کی ہے؟ یوسف کی بجائے آبدہ نے جواب دیا، ہم تو سیدھے آپ ہی کے پاس آئے ہیں۔ اس کی بے وقوفی نما سادگی دے کر مجھے سخت افسوس ہوا، تاہم میں نے کسی قسم کی سرزنش کرنے کی بجائے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی تم لوگوں کے ساتھ لاری اڈے چلتا ہوں، دکان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا کہ وہاں کس نوعیت کی چوری ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انہوں نے چونک کر میری جانب دیکھا اور یک بعد دیگرے بولے، کیسی خوشخبری؟ فاروق واپس آ گیا ہے، میں نے گھمبیر آواز میں کہا۔ کیا؟ آبدہ اچھل پڑی، اس کے اچھلنے میں ممتا کی تڑپ شامل تھی۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوئی۔ فاروق کہاں سے ملا تھا تھانے دار صاحب؟ یوسف نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، واپس کیوں اور کیسے آیا، اور اس وقت کہاں ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب میں آپ لوگوں کو بعد میں دوں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ صحیح سلامت میری تحویل میں ہے۔ فی الحال ہم لاری اڈے جا رہے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میرا یہ فیصلہ یوسف کے خواب کا رہن منت نہیں تھا، بلکہ میں اس دکان پر ڈلا ہوا سرکاری تالا کھول کر دکان یوسف کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کام دھندے پر توجہ دے سکے۔ اس طرح اس کا دھیان بھی بڑھ جاتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بخار والی لپیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ فاروق والے معاملے کو میں نے دانستہ ان سے چھپایا تھا، اور یہ چھپانا تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور آبدہ و یوسف کی ہمراہی میں لاری اڈے پہنچ گیا۔ مقتول مستری کریم کی سائیکلوں والی دکان لاری اڈے پر ہی تھی، چنانچہ اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی۔ دکان کا دروازہ بند اور اس پر سرکاری تالا موجود تھا۔
میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور دکان کی عقبی جانب بڑھ گیا۔ وہ تینوں بھی میرے پیچھے لپک آئے۔ یوسف کے عقبی دیوار میں موجود کھڑکی واقعی کھلی ہوئی تھی۔ یوسف جوشیلے لہجے میں بولا، دیکھ لیں تھانے دار صاحب، میرا خواب جھوٹا نہیں، میں نے یہی کھڑکی بالکل ایسے ہی کھلی دیکھی تھی۔ اللہ خیر کرے، آبدہ کے منہ سے تشویش بھرا جملہ خارج ہوا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے یوسف کے جواب میں کہا اور کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے یاد آیا جب 15 مئی کی رات میں وقوع کی کارروائی نپٹا رہا تھا، یہ دکان کے اندر عقبی دیوار میں نے یہ کھڑکی دیکھی تھی، لیکن اس وقت کھڑکی بند تھی۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ اس وقت کھڑکی کی کنڈی اندر سے لگائی جا چکی تھی یا نہیں۔ میں نے کھڑکی کا پٹ بند دیکھا تھا، اس کنڈی کی طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ اگر کھڑکی کی کنڈی لگنے سے رہ گئی تھی تو وہ ہوا کے باعث بھی کھل سکتی تھی، اور اگر کنڈی کے باوجود بھی وہ کھل گئی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ یہ کہ کھڑکی کو زبردستی کھولا گیا تھا۔ یہ زبردستی دکان کے باہر سے کھڑکی پر کی گئی تھی۔ ایسی زبردستی کرنے والے کا یقیناً کوئی مقصد بھی رہا ہوگا۔ اگر یہ کارروائی چوری کی نیت سے کی گئی تھی تو دکان کھلنے پر ہی نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے نزدیک آ گیا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کھڑکی دکان کے اندر ہی سے کھولی اور بند کی جا سکتی تھی۔ اکلوتے پٹ کے ایک کونے پر اندر کی جانب ٹوٹی ہوئی کنڈی کے آثار نظر آ گئے۔ مذکورہ کنڈی پٹ کے اندرونی طرف نصب ہونے کے باعث پوری طرح دکھائی نہیں دے رہی تھی، تاہم یہ اندازہ قائم کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ باہر سے قوت صرف کر کے اس کھڑکی کو کھولا گیا تھا۔ میں نے اس دکان کے اندر 4 سائیکلیں، سائیکلوں سے متعلق اسپیئر پارٹس اور سائیکل کی مرمت والے اوزار ہی دیکھے تھے، جن میں ہوا بھرنے والے وہ پمپ بھی شامل تھے جس کی اچھوتی ضرب نے مستری کریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس تنگ سی کھڑکی کے راستے مختلف قسم کا ساز و سامان تو پار کیا جا سکتا تھا، مگر پوری سائیکل کو نکال لے جانا ممکن نہیں تھا۔ میں اس پر اصرار اجنبی چور کے اغراض و مقاصد پر غور کرتے ہوئے دکان کے دروازے کی طرف چلا آیا۔ میرے حکم پر کانسٹیبل نے دکان کا تالا کھولا۔ ہم سب دکان کے اندر پہنچ گئے۔ اس وقت سپہر عروج پر تھی، لہٰذا کھڑکی اور دروازے کھل جانے کے باعث دکان میں اجالا بھر گیا۔ وہاں موجود ہر شے ہمیں نمایاں نظر آنے لگی۔ میں نے ایک لمحے میں طائرانہ نگاہ دوڑا کر یہ اندازہ لگا لیا کہ وہاں کسی قسم کی کوئی چوری نہیں ہوئی تھی، البتہ وہاں موجود چیزوں کی ترتیب وغیرہ میں کچھ فرق محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ اشیاء کو ادھر ادھر کر کے اس کی جگہ بدل دی گئی ہو۔ سائیکلیں چاروں کی چاروں موجود تھیں، تاہم وہ ایک دوسرے کے اوپر لیٹی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دھکا دے کر انہیں گرایا گیا ہو، جبکہ 15 مئی کی رات میں نے وقوع پر انہیں ترتیب وار ایک قطار میں کھڑے دیکھا تھا۔ آثار سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دکان کے اندر داخل ہونے والے متوقع اور مبینہ چور کا ہاتھ ایک سائیکل کو لگ گیا ہوگا اور اس ٹچ نے یکے بعد دیگرے چاروں سائیکلوں کو لملیٹ کر دیا۔ بادی نظر میں تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی شاید چوری نہیں ہوئی، تاہم میں نے سرسری لہجے میں یوسف سے کہا، اچھی طرح چیک کر لو بھائی، چور نے تمہاری دکان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کھڑکی کی جانب قدم بڑھا دیے جسے یوسف نے آج دن کے خواب میں دیکھا تھا۔ جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے دوران میں نے وہاں کا نقشہ بناتے وقت ان تمام اشیاء کا اندراج کیا تھا جو اس وقت دکان کے اندر موجود تھی، تاہم یہ تفصیلی رپورٹ اس وقت میرے پاس نہیں بلکہ تھانے میں میری میز کی دراز میں رکھی تھی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی چیز چوری ہوئی تھی یا نہیں۔ کھڑکی کے اندرونی تنقیدی جائزے کے بعد یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ دکان کے اندر کوئی داخل تو ہوا تھا، اور اس داخلے کے لیے اس نے مذکورہ کھڑکی ہی کو وسیلہ بنایا تھا، جس کی خاطر اس شخص کو کھڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرنا پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی کو چھوڑ کر یوسف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں بھائی، تم نے چوری شدہ مال کا تخمینہ جوڑ لیا؟ تھانے دار صاحب، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا چکر ہے؟ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، چیزیں تو سب موجود ہیں مگر انہیں ادھر ادھر بکھرا دیا گیا ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس سوچ میں گہرا تفکر شامل تھا، اپنی جگہ نہ صحیح لیکن ہر شے وہاں موجود تھی، مگر میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی تبدیلی واقعہ ہو چکی ہو۔ کیا یہ ذہن میں واضح نہیں ہو پا رہا تھا؟ اگر چور کو وہاں سے کچھ چرانا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کس مقصد کی خاطر وہاں داخل ہوا تھا، اور وہ بھی پچھواڑے والی کھڑکی توڑ کر؟ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کا بندہ محض ایک سرسری وزٹ کے لیے کھڑکی توڑ کر وہاں گھسا ہو۔ دکان میں رکھے سامان کی بے ترتیبی اور افراتفری سے یہ ظاہر ہوتا تھا جیسے آنے والے کو وہاں کسی خاص شے کی تلاش ہو۔ ایک ایسی دکان جس کا دکاندار چند روز پہلے قتل ہو چکا ہو، اس دکان میں رکھے آلات مرمت سائیکلان سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں انہیں خیالات سے گتھم گتھا ذہن میں ایک چمک سی نمودار ہوئی۔ اس چمک میں مجھے ایک خطرناک سوال کی جھلک دکھائی دی، کہیں یہ متوقع اجنبی چور بلا واسطہ یا بالواسطہ کریم مستری کے قتل میں ملوث تو نہیں؟ یہ ایک نہایت ہی اہم اور چھوٹا خیال تھا۔ اگر وہ شخص واقعی کسی بھی حوالے سے کریم مستری کے قتل میں ملوث تھا تو پھر وہ وہاں اپنے جرم کے کسی اہم ثبوت کو مٹانے آیا تھا۔ اس کا یہ عمل کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ دکان میں سے کوئی ایسی شے تلاش کر کے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہو جو اس کے جرم کی جانب اشارہ کرتی ہو۔
میرے ذہن میں صورتحال واضح نہیں تھی، تاہم میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ کہ کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر گھسنے والا شخص کریم مرڈر کیس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ آبدہ گہری نظر سے مجھے سوچتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بولی، تھانے دار جی لعنت بھیجیں اس چور پر، اللہ کا شکر ہے ہماری کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، یوسف پتر، تم اس سارے سامان کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دو، کل سے تمہیں دکان کھولنا ہے، کب تک گھر میں گمسم پڑے رہو گے؟ بات ختم کرتے ہی اس نے اجازت طلب نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں پہلے ہی اسی ارادے سے ڈرایا تھا کہ آج اس دکان پر پڑا ہوا سرکاری تالا کھول دوں گا تاکہ یوسف رزق روزگار کے معاملات جاری رکھ سکے، لہٰذا میں نے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ کیا، دکان کے کونے میں کھڑا یوسف کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے اشارے پر ہمارے ساتھ آنے والا کانسٹیبل بھی اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ میں نے یوسف سے تاکیدی انداز میں کہا، دکان بند کرنے سے پہلے کھڑکی کی مرمت ضرور کروا لینا، اس کی کنڈی ہی بدلوا ڈالو تو اچھا ہے، کھڑکی پر ایسی کنڈی لگواؤ جس میں اندر سے تالا بھی لگایا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ میں ذرا یہ سامان سیٹ کر لوں، پھر بڑائی کو بلا کر لاتا ہوں، دکان سے اس کھڑکی کے لیے ایک چھوٹا سا تالا بھی خرید لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بڑی دلچسپی سے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آبدہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تھانے دار جی، آپ نے بتایا کہ فاروق واپس آ گیا، آپ کی تحویل میں ہے، آپ اسے میرے حوالے کب کریں گے؟ حوالے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بعد میں فیصلہ ہوگا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم ماں بیٹا تھانے آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، میرا بیٹا خیریت سے تو ہے نا جی؟ وہ بالکل خیریت سے ہے اور میری حفاظت میں ہے، پھر آپ اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج تھا۔ میں نے کہا، ایک چھوٹی سی پیچیدگی ہے، اس پر بھی تھانے چل کر ہی بات ہوگی۔ وہ ماں تھی اس لیے اسے قرار نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ جہاں بھی گیا تھا واپس آ گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ وہ خاموش ہوگی، پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں فی الحال اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اس دوران میں یوسف اور کانسٹیبل دکان کی سیٹنگ سے فارغ ہو گئے تھے۔ میں نے یوسف کو مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی، اچھی طرح دیکھ لیا؟ تمہاری دکان کی کوئی شے گئی تو نہیں؟ نہیں جی، ہر چیز موجود ہے، اس نے دکان میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اور کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں ہوا؟ میں نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے اگر چور یہاں سے کچھ لے کر نہیں گیا تو کچھ دے کر بھی نہیں گیا۔ یوسف کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، جس بس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آبدہ نے جلدی سے کہا، یہ اتنا بڑا انعام تو دے کر گیا ہے وہ۔ اس کا اشارہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی جانب تھا۔ میں نے پریشان اور نادان صورت یوسف کا کندھا تھپ تھپایا اور نہایت ہی تسلی بخش لہجے میں کہا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کل سے جم کر دکان پر بیٹھو، میں فاروق کو بھی سمجھاؤں گا، وہ تمہارا ہاتھ بٹائے گا، دونوں بھائی کندھے سے کندھا جوڑ کر معاشی افرید کا مقابلہ کرو گے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ اب تم دونوں ہی اس گھر کے بڑے ہو، چھوٹے بہن بھائیوں کی نظریں تمہیں دونوں پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ فاروق کہاں ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ بتا دوں گا، میں نے سر کو انصباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، تم یہاں سے فارغ ہو کر میرے پاس تھانے آ جاؤ، میں فاروق سے تم دونوں ماں بیٹے کی ملاقات کروا دوں گا۔ تو کیا وہ تھانے میں بند ہے؟ بس تھانے میں ہے، میں نے کہا، بند اور کھلے کے چکر کو فی الحال بھول جاؤ۔ فاروق تھانے میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کوئی جرم وغیرہ کیا ہے؟ ہاں ایسی بات ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مجھے اس دکان میں جو بھی غیر معمولی محسوس ہوا تھا اسے چیک کرنے کے لیے میں نے جائے وقوع کی رپورٹ یعنی مشیر نامہ کھول کر سامنے رکھ لیا تھا۔ میرا ذہن بار بار ایک ہی اشارہ دیے جا رہا تھا کہ کھڑکی توڑنا نامعلوم چور کا کوئی نہ کوئی تعلق کریم کے قتل سے ضرور ہے اور وہ اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہی دکان میں گھسا تھا۔ وہ دکان میں سے کوئی شاید چرا کر بھاگا یا کوئی دیگر کارروائی ڈال کر رخصت ہوا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دکان میں موجود اشیاء میں نے دیکھی تھی، وہ سب وقوع کی رپورٹ میں موجود تھی، پھر گڑبڑ کہاں تھی؟ یہ سوال کے بعد ایک تاریک راہ کھلتی جس پر چلتے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، سوچ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ نامعلوم چور معلوم ہو کر میرے ہتھے چڑھ جاتا تو مجھے یقین تھا میں مستری کریم کے قاتل تک ضرور پہنچ سکتا تھا۔ میں نے سلسلے میں کھوجی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ مبینہ نامعلوم چور کھڑکی کے راستے دکان میں داخل ہوا، وہاں اس نے کوئی کارروائی کی اور پھر کھڑکی کے راستے ہی فرار ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا دکان کے اندر اور پچھواڑے میں اس کا کھرا موجود ہوگا۔ اگر کھوجی کھرا پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو چور تک رسائی ممکن ہو جاتی۔ میں نے کھوجی کرم دین کی جانب ایک بندہ دوڑایا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اس روز قصبے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ وہ رات کو واپس آ جائے گا، لہٰذا کھرے والا منصوبہ اگلے دن پر ٹل گیا۔ مصری کریم کا دشمن ابھی تک صرف ایک بندہ علی نواز کی صورت سامنے آیا تھا۔ علی نواز کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے گلزار کی محبت سے مجبور ہو کر کریم کا کام تمام کر دے،
لیکن اس سلسلے میں ایک پیچیدگی بھی سامنے آ رہی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ علی نواز ہی مستری کریم کا قاتل ہے اور ہمارا مبینہ چور بھی وہی شخص ہے، تو پھر چوری والا واقعہ اس پر فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ 18 مئی کی صبح سے میری تحویل میں تھا اور اس پر تفتیش جاری تھی، جبکہ کھڑکی ٹوٹنے والا واقعہ 19 مئی یعنی آج کا تھا۔ کل رات تک وہ صحیح سلامت تھی۔ اس بات کی تصدیق میں دکان میں یوسف سے کر چکا تھا۔ میں لگ بھگ 5 بجے دوپہر تھانے پہنچ گیا تھا، توقع کر رہا تھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں یوسف بھی اپنی ماں کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا، لیکن میری توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ لوگ 7:30 بجے شام تھانے پہنچے۔ بھائی تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ ان پر نگاہ پڑتے ہی میں نے کہا، میں کب سے تم لوگ کا انتظار کر رہا ہوں، ادھر تمہارا بیٹا فاروق بھی بیٹا سوکھ رہا ہے۔ آخری جملہ میں نے آبدہ کی طرف دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ یوسف بولا، تھانے دار جی، میں نے لگے ہاتھوں دکان کی صفائی بھی کر ڈالی ہے، کافی دنوں سے وہ بند تھی، پھر میں گھر چلا گیا اور اب اچھی طرح نہا دھو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اماں کو میں نے آپ کے جانے کے بعد گھر بھیج دیا تھا۔ یوسف کے وضاحتی جواب نے مجھے اچھا خاصا مایوس کر دیا۔ دکان کی صفائی ستھرائی کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ اب وہاں سے کسی قسم کا کھرا نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کھرے والا پروگرام مکان کے پچھواڑے سے شروع کرنا مجبوری تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات میں فوری تبدیلی لاتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، کھڑکی وغیرہ کی مرمت تو ٹھیک طرح سے کروا لی ہے نا تم نے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ فاروق سے میں ابھی تم دونوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تم کو اس کی کہانی ضرور سناؤں گا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں فاروق کے گھر سے فرار ہونے، لاہور پہنچنے، وہاں مزدوری کرنے اور بالآخر بازار حسن کے کوٹھے سے گرفتار ہونے کے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموش ہوا تو آبدہ جھٹ سے بولی، جو بیت گیا اس پر مٹی ڈالیں جی، فاروق زندہ سلامت واپس آ گیا، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ فی الحال ایسا نہیں ہو سکے گا، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں نے اپنا ایک بندہ لاہور بھیجا ہوا ہے، وہ واپس آ جائے تو پھر میں فیصلہ کروں گا فاروق کو چھوڑنا ہے یا نہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کا جو بندہ لاہور گیا ہے اس کا فاروق سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ بندہ فاروق کے بیان کی تصدیق کے لیے لاہور گیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا نیا چکر چل پڑا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یوسف بولا، تھانے دار جی، ادھر دکان میں بھی میں نے یہ سوال کیا اور یہاں بھی میں محسوس کروں کہ آپ نے فاروق کو کسی سنگین الزام میں بند کر رکھا ہے۔ الزام تو سنگین ہی ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، بس تصدیق یا تردید کا انتظار ہے۔ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ بھری آواز میں بولا، مجھے شک ہے فاروق نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ ہائے میں مر گئی، آبدہ سینہ تھامتے ہوئے بولی۔ یوسف کی زبان سے بے سختہ برآمد ہوا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ فاروق اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، نفرت اپنی جگہ، لیکن فاروق نے ابا کو قتل نہیں کیا۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا تمہارے انداز سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تم اصل قاتل سے واقف ہو۔ یہ بات نہیں۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاروق تو 4 مئی کو گھر سے نکل گیا تھا اور اب ملا ہے۔ وہ کپ کپاتی آواز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، ابا کا قتل 15 مئی کو ہوا ہے، اس دن فاروق قصبے میں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر فاروق کا بھی یہی موقف ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا، اسی سلسلے میں میں نے ایک تجربہ کار بندہ لاہور دوڑایا تاکہ فاروق کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ یوسف نے گہری سانس خارج کی اور ماتھے پر نمودار ہونے والے پسینے کو آستین کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ آبدہ بولی، کچھ بھی ہے آپ فاروق کو مجھ سے ملوائیں تو صحیح، میں خود اس سے پوچھوں گی کہ۔ آبدہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ لاہور جانے والا پولیس اہلکار واپس آ گیا ہے۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل کو اپنے کمرے ہی میں بلا لیا۔ آئندہ 10 منٹ میں اس نے فاروق کے بیان کی تصدیق کر دی۔ یوسف اور آبدہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ یہ جان لینے کے بعد کہ فاروق اپنے باپ کے قتل کے الزام سے صاف ثابت ہو گیا ہے، وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ رات 9:30 کے قریب فوجی کرم دین میرے پاس تھانے آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، مجھے گھر والوں نے بتایا کہ آپ کو کسی کام کے سلسلے میں میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ تمہیں بالکل درست بتایا گیا ہے۔ میں نے اسے تمام تفصیل بتائی۔ کوئی بات نہیں، اور پرسوچ مگر باعتماد انداز میں بولا، میں دکان کے پچھواڑے سے کام شروع کر دوں گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، کھڑکی توڑ دکان کے اندر گھسنے والا واقعہ کب کا ہے؟ گزشتہ رات یا پھر آج علیل صبح یہ واردات عمل میں آئی ہے، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی۔ مجھے اپنے کام کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ نے بتایا کہ آج دوپہر میں آپ تفتیش کے سلسلے میں اس طرف گئے تھے، دکان کے اندر اور پچھواڑے میں آپ نے کچھ وقت گزارا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کتنے افراد تھے، اور اس کے ساتھ ان تمام افراد کے پاؤں بھی مجھے دیکھنا ہوگا تاکہ
چور کا کھرا آپ لوگوں کے کھرے سے لگ پہچانا جا سکے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم کل 4 افراد تھے، ایک میں اور کانسٹیبل اور دوسرے یوسف اور اس کی ماں عابدہ۔ کانسٹیبل اور میں یہاں تھانے میں موجود ہیں، تمہارے کھرے کا نمونہ لے لو، یوسف اور اس کی ماں کے پاؤں کو صبح چیک کر لینا۔ ٹھیک ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کرم دین، تم اپنے کام کا آغاز کب کرو گے؟ صبح سے۔ ٹھیک ہے پھر۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے ساتھ ایسا ہوتا بہت کم تھا۔ رات کو دیر سے سویا تھا، لہٰذا صبح معمول سے کچھ دیر سے آنکھ کھلی۔ ناشتہ اختتام پر تھا کہ میرے ذہن پر اچانک تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ انسان اگر کسی ایک نقطے پر توجہ مرکوز کر کے اس کے بارے میں مسلسل سوچنا شروع کر دے تو اس کا ذہن اس نقطے کو ایک وسیع میدان میں بدل دیتا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے نئی راہیں اور شاہراہیں کھل جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مستری کریم کی دکان اور نامعلوم پراسرار چور کے حوالے سے میرے ذہن نے مجھے ایک انوکھی راہ سجائی تھی۔ میں نے جلدی لباس تبدیل کیا، کوارٹر سے نکل کر تھانے میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا، پھر اپنی میز کی دراز میں سے وقوع کی کارروائی سے متعلق رپورٹ نکال کر اضطراری انداز میں اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ مجھے ایک خاص شے کی تلاش تھی۔ میں اس رپورٹ میں سے ایک ایسا نقطہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں ہونے والے جھماکے کی تشفی کر سکے۔ میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا اور یہ ناکامی در حقیقت میری کامیابی تھی۔ میرے اعصاب تن گئے اور پورے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ اس وقت میرے ذہن میں یوسف کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ مستری کریم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد میں نے یوسف کے ساتھ پیدل ہی اس کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ راستے میں میں اسے مختلف سوالات بھی کرتا رہا تھا اور ایسے ہی میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا تھا، تھانے دار صاحب، جب اماں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ ابا گھر نہیں پہنچا تو میں اسے دیکھنے دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے دکان کے اندر ابا کو بے ڈھنگے انداز میں پڑے دیکھا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے ماچس جلائی تو اس ناکافی روشنی میں نے ابا کی گردن میں بندھی ہوئی سائیکل کی ٹیوب دیکھ لی۔ میں تیلی پر تیلی جلاتا چلا گیا اور پھر یوسف کے کہے ہوئے یہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر مشیر نامہ ان الفاظ کی نفی کر رہا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرتے وقت میں نے معمولی سے معمولی اور چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی اندراج کیا تھا، پھر ماچس کی جلی ہوئی متعدد تیلیاں کہاں چلی گئیں؟ رپورٹ میں ان کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ اگر میں نے ان کا اندراج نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب تھا وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ لیکن کل جب میں دوبارہ اس دکان میں داخل ہوا تو فرش پر مجھے جلی اور اد جلی بے شمار تیلیاں دکھائی دی تھیں۔ کھڑکی توڑ کر دکان میں گھسنے کا راز عیاں ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا تیلیاں پھینکنے کے مقصد سے دکان میں داخل ہوا تھا تاکہ کہانی کی کمزوری کو طاقت کا انجیکشن لگا کر دور کیا جا سکے، اور وہ شخص یوسف بھی ہو سکتا تھا۔ تیلی پر تیلی جلانے والی کہانی یوسف ہی نے مجھے سنائی تھی۔ وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے دکان پر سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ رپورٹ میں تیلیوں کا ذکر نہیں تھا۔ عذابات مذکورہ تیلیوں کو دکان کے اندر پہنچانے کے لیے 2 ہی راستے استعمال کیے جا سکتے تھے، نمبر 1 دکان کا دروازہ، نمبر 2 پچھواڑے والی کھڑکی۔ دروازے پر سرکاری تالا موجود تھا، لہٰذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھڑکی والا وسیلہ اختیار کیا گیا اور مجھے اس جانب متوجہ کرنے کے لیے خواب کا سہارا لیا گیا۔ حالات و واقعات سراسر یوسف کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور یوسف کو اس ڈرامے کی ضرورت اس صورت پیش آ سکتی تھی جب وہ کسی جرم میں ملوث ہو، تو کہ کریم کو اس کے بیٹے یوسف نے ہی قتل کیا تھا۔ یہ سوال نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی اور میں نے فی الفور ASI جلال الدین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جلال الدین وقوع کی کارروائی کے دوران میرے ساتھی تھا۔ میں کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل ایک چھوٹی سی بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ASI میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے پوچھا، جلال الدین تمہارا حافظہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ملک صاحب، میرا حافظہ اور ہاضمہ دونوں فرسٹ کلاس ہیں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ چہرے سے کافی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الجھا ہوا تھا، اب نہیں ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اپنی یادداشت پر زور دو اور اس رات کو ذہن میں لانے کی کوشش کرو جب ہم مستری کریم کی دکان پر وقوع کی کارروائی میں مصروف تھے۔ جی ملک صاحب، وہ منظر میرے ذہن میں تازہ ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں نے کہا، ذرا سوچ کر بتاؤ، دکان کے فرش پر اس رات میں جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں بھی نظر آئی تھیں؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پر یقین انداز میں جواب دیا، نہیں ملک صاحب، دکان کے فرش پر ایک بھی تیلی پڑی ہوئی نہیں تھی۔ میں تو لاری اڈے سے ایک ویگن پکڑ لایا تھا جس کی ہیڈ لائٹس نے دکان کے اندر روشنی بھر دی تھی۔ اگر دکان کے فرش پر ماچس کی تیلیاں موجود ہوتی تو وہ نگاہوں میں آئے بغیر رہ نہیں سکتی تھیں۔ جناب، آپ وقوع کی رپورٹ دیکھ لینا، مجھے یقین ہے اس رپورٹ میں کہیں بھی ماچس کی تیلیوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ میں نے میز پر رکھی مذکورہ رپورٹ کو جلال الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا یقین بچا ہے۔ وہ میرے ہاتھ سے رپورٹ لینے کے بعد سنسنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، لگتا ہے آپ مستری کریم کے قاتل تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہارا یہ اندازہ کسی حد تک درست ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے ایک واضح اشارہ ملا ہے، تم متوقع قاتل کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ گے۔ حکم ملک صاحب۔ وہ رپورٹ کو ایک طرف رکھ کر پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔
میں نے نہایت ہی متصر الفاظ میں اپنا نقطۂ نظر اس پر واضح کیا۔ اس نے میرے اندازے کی تائید کی۔ ٹھیک 9 بجے ASI جلال الدین 2 کانسٹیبلز کے ساتھ یوسف کو گرفتار کرنے تھانے سے روانہ ہو گیا۔ 9:30 بجے ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ کھوجی کرم دین مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کرم دین کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے کرم دین؟ تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تمہیں تو آج اہم کام کرنا تھا۔ کام ختم کر کے ہی تو آپ کی طرف آیا ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ بس آپ کو رپورٹ پیش کرنا باقی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا سے لگا تھا۔ میں چور کے کھوج والے ایک کام کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، جی ہاں، میں بھی کھوج ہی کی رپورٹ دینے آیا ہوں۔ میں نے اس پراسرار چور کا کھرا نکال لیا۔ کون ہے وہ؟ میں اچھل پڑا۔ مقتول کریم کا بڑا بیٹا یوسف، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کا یہ انکشاف میرے اندازے کی تصدیق کر رہا تھا، تاہم میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، کیا واقعی تم نے کھرا نکالنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، میں نے اس کام میں اپنی عمر گزار دی۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میں نے بڑی باریک بینی سے چیک کیا ہے۔ کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر داخل ہونے والا بندہ مستری کریم کے گھر سے نکل کر دکان کے پچھواڑے پہنچا تھا اور اپنا کام کر کے وہ واپس مستری کریم کے گھر ہی داخل ہوا تھا۔ 1 منٹ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس کی بات کاٹی، تم نے تھوڑی دیر پہلے یوسف کا نام لیا، تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ وہ کھرا یوسف کا ہے؟ میں نے اس کے پاؤں کے نمونے سے اندازہ لگایا جناب، کھوجی کرم دین نے جواب دیا۔ رات آپ کے پاس سے جانے کے بعد میں سیدھا یوسف کے گھر پہنچا تھا۔ مجھے علیل صبح کھوج کا کام شروع کرنا تھا۔ آپ کے کانسٹیبل کے پاؤں کے نمونے میں حاصل کر چکا تھا، آبدہ اور یوسف کے پاؤں کا کام باقی تھا۔ میں سوچا یہ کام رات ہی میں نپٹا لوں گا، صبح کا کیا بھروسہ۔ تم نے بہت اچھا کیا کرم دی، وہ بولا۔ اب یوسف کو تھانے بلا کر باقی سوال جواب آپ خود کر لیں، مجھے اجازت دیں۔ بات ختم کرتے ہی اٹھ کھڑا ہو گیا اور امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے میری طرف سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ پولیس کے لیے کام کرنے والے مخبر کھوجی اور اس قسم کے دیگر معاون افراد کو کام کی تکمیل پر چھوٹا موٹا انعام ضرور دیا جاتا ہے۔ باقی تھانے داروں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ میں انعام کی یہ رقم اپنی ذاتی جیب سے دیا کرتا تھا۔ میں نے کرم دین کو 5 روپے دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ اس زمانے میں 5 روپے کی بڑی وقت تھی، آج کل کے 700-750 سمجھ لیں۔ 10 بجے کے قریب ASI جلال الدین حالی ہاتھ واپس آ گیا، حالی ہاتھ ان معنوں میں کہ یوسف اس کے ہتھے نہیں چڑھا تھا، البتہ آبدہ فاروق اس کے پیچھے پیچھے تھانے پہنچے تھے۔ میں نے آخر ذکر افراد کو برآمدے میں روک کر ASI کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب دکان بند ہے اور وہ بدبخت گھر پر بھی موجود نہیں۔ ASI نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اسے گرفتاری کی خبر پہلے سے دے دی ہو۔ آبدہ کے مطابق جب آج صبح اس کی آنکھ کھلی تو یوسف غائب ہو چکا تھا۔ یوسف کا اچانک منظر سے غائب ہو جانا اس کے کسی سنگین جرم کی نشاندہی کرتا تھا، اور یہ سب کچھ کھوجی کرم دین کی کارکردگی کی وجہ سے ظہور میں آیا تھا۔ کھوجی نے اپنے کام میں بہت زیادہ تیزی کا مظاہرہ کیا اور رات ہی رات ان ماں بیٹے کے پاؤں کے نمونے لینے ان کے گھر پہنچ گیا۔ ظاہر کھوجی کے عزائم یوسف سے ڈھکے چھپے نہیں رہے ہوں گے۔ وہ سمجھ گیا ہوگا، کھوجی بآسانی اس بات کا سراغ لگا لے گا کہ دکان کی عقبی کھڑکی کو توڑ کر اندر داخل ہونے والے کا تعلق مقتول مستری کریم کے گھر سے ہے، اور کھرا اس بات کی بھی تصدیق کر دے گا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ یوسف ہی ہے۔ چنانچہ اس سے بیشتر کہ پولیس کے ہاتھ اس تک پہنچتے وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ آبدہ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کریم کے قاتل کی حیثیت سے مجھے یوسف کی تلاش ہے، لہٰذا وہ میرے کمرے میں پہنچتے ہی واویلا کرنے لگی۔ تھانے دار جی، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ پہلے آپ نے فاروق پر شبہ کیا اور اب یوسف کو کریم کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ کوئی زیادتی نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی بھی کیس کی تفتیش میں ان سب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ شوہر کے قتل کے بعد اب تمہیں بڑے بیٹے کی جدائی کو بھی سہنا پڑے گا۔ یوسف بے گناہ ہے تھانے دار صاحب، اس نے فریادی لہجے میں کہا۔ وہ بھلا اپنے باپ کو قتل کیوں کرے گا؟ وہ تو کریم کا دایاں بازو تھا۔ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ایک دکھیاری ماں کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن پیشہ وارانہ فرائض سے مجبور تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یوسف نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا یہ تو وہ خود ہی بتائے گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ وہ کہاں غائب ہوا ہے؟ میں نہیں جانتی، کچھ نہیں جانتی، وہ گلگیر آواز میں بولی۔ مجھے بتا کر گیا ہوتا تو مجھے پتہ بھی ہوتا، میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، اور میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا۔ وہ بے گناہ نہیں، اس کا جرم میرے ریکارڈ پر آ چکا ہے، میں اس کی دروغ گوئی ڈرامے بازی سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے خواب والی کہانی تراشی اور اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ایک ایسی چال چلی جسے میں بے نقاب کر چکا ہوں۔ اس کے بعد مختصر الفاظ میں نے آبدہ کو کھوجی کریم دین کی کارکردگی اور تیلیوں والے قصے سے آگاہ کیا جسے یوسف کا کھلا جھوٹ اور جرم ظاہر ہوتا تھا۔ وہ ایک ماں تھی، اس لیے اسے بیٹے کے کرتوت کا یقین نہ آیا اور مسلسل ایک ہی جملے کی گردان کرتی چلی گئی، میرا بیٹا بے قصور ہے، وہ قتل جیسا سنگین جرم نہیں کر سکتا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے ASI کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر کے یوسف کی تلاش کا منصوبہ تیار کر لیا۔
3 اہلکاروں پر مشتمل 4 پولیس پارٹیاں ترتیب دی گئیں۔ 3 پارٹیاں آس پاس کے قصبہ جات اور ایک پارٹی کو لاہور روانہ کر دیا۔ لاہور میں یوسف کا پھوپھا فضل محمود رہتا تھا۔ 21 مئی کی شام کو 6 بجے یوسف تھانے میں میرے سامنے موجود تھا۔ وہ میرے کڑے سوالات کے حلقے میں بند ہوا تو آئیں بائیں شائع کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ حوالدار شیر علی کے خطرناک دبکوں سے متاثر ہو کر یوسف نے اپنے باپ کے قتل کا اقرار کر لیا۔ اس نے یہ جرم حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا، جس میں اس کے مجروح جذبات کا بھی غالب عمل دخل تھا۔ یوسف کا اقبالی بیان کئی صفحات پر مشتمل تھا۔ میں اس بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کیس کا پس منظر واضح ہو سکے۔ یوسف بھی فاروق کی طرح اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ دونوں کی نفرت میں صرف اتنا فرق تھا کہ فاروق اس نفرت کو چھپاتا نہیں تھا، جبکہ یوسف اس سنگین اور مہلک جذبے کو دل میں پال رہا تھا۔ اسے ہرگز یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو عملی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ کریم کا اپنی بیوی کو زد و کوب کرنا یوسف کے دل کو خون کر دیتا، مگر وہ اپنے مزاج سے مجبور تھا۔ اس نے کبھی بھی باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کی، جبکہ اس کا جی تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں پر جبر کرنے والے کا گلا گھونٹ دے۔ کئی بار اس نے یہ بھی سوچا کہ فاروق کی طرح وہ بھی کام سے بے پرواہ ہو جائے، لیکن پھر چھوٹے بہن بھائیوں کی صورتیں اس کی نگاہوں میں پھرنے لگتی۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تو کام کی مقدار بڑھ جاتی۔ اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا جو اس کی ماں اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں اس کے گھر کی سلامتی کے لیے بہت ضروری تھا۔ یوسف کو اس ضرورت کا شدت سے احساس تھا۔ یوسف میں برداشت کرنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن جب پانی سر سے اوپر اٹھنے لگا تو ایسے برداشت کے مالک لوگ بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ 3 مئی کی رات مقتول کریم اور اس کی بیوی کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا اور 4 مئی کی صبح فاروق گھر سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے یوسف کو بری طرح متاثر کیا، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا، لہٰذا دل کے غبار کے اخراج کے لیے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس دن کے بعد سے کریم نے ہر رات اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دیگر الزامات میں ایک اضافہ یہ بھی ہو گیا کہ فاروق کو آبدہ کے لاڈ پیار نے بگاڑا تھا، اس لیے وہ سرکش اور ضدی ہو گیا اور بالآخر باپ کے مقابلے پر اتر آیا۔ 3 مئی کی رات ماں کو بچانے کے لیے فاروق نے باپ سے ہاتھ اپائی کی تھی۔ آبدہ ہر رات پٹتی اور برداشت کرتی رہی، لیکن 14 مئی کی رات یوسف کی برداشت جواب دی گئی۔ اس رات کریم نے آبدہ کو ایسے وحشیانہ انداز میں زد و کوب کیا کہ یوسف کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ دوسرے روز یعنی 15 مئی کو اس کا کام میں دل نہیں لگا۔ وہ پورا دن دکان میں اپنے باپ کے ساتھ مصروف رہا، مگر اس کے ذہن میں خوفناک انتقام کی فلم چلتی رہی اور پھر شام سے پہلے وہ حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے مسئلے کا حل تلاش کر لیا تھا اور اس شام جب وہ اپنی دکان سے رخصت ہوا تو اپنے فیصلے پر عمل کر چکا تھا۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں پہنچنا چاہیے، وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے بیان کے اختتام پر اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، یہ سنگین قدم اٹھاتے ہوئے تمہیں اپنے انجام کی بھی کوئی فکر تھی؟ میرا خیال تھا میں قانون کی گرفت میں نہیں آؤں گا، وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، لیکن پہلے ہی قدم پر مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر میں نے بار بار ماچس جلانے کا ذکر کرنا ہی تھا تو مجھے دکان میں جلی ہوئی تیلیاں بھی چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ دوسری غلطی تم سے یہ ہوئی کہ مذکورہ تیلیاں دکان کے اندر پہنچانے کے لیے کھڑکی توڑ کر چور والی کہانی چلا دی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ اگر تم یہ کام نہ بھی کرتے تو میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا تو شاید قانون کی گرفت میں بھی نہ آتا۔ جب تک اس نے جعلی خواب اور نقلی چور والا ڈرامہ نہیں رچایا تھا میں اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے نامکمل جملے کے جواب میں جلدی سے بولا، مجھے یہ ڈر تھا کہ جب آپ سرکاری تالا کھول کر دکان میرے حوالے کریں گے تو کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے، دکان کے فرش پر جلی ہوئی تیلیاں نہ پائی گئی تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پھر وہ نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولا، مجھ سے غلطی ہوئی، سخت غلطی ہوئی۔ کریم ایک ٹیری اینٹ تھا۔ ٹیری اینٹ پر جس عمارت کی بنیاد رکھی جائے وہ ہمیشہ ٹیری ہی رہتی ہے، اور اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو کریم کا ہوا۔ جس طرح ایک ٹیری اینٹ پوری عمارت کی غرقابی کا باعث بنتی ہے، بالکل اسی طرح کریم اپنے خاندان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، برخودار، ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے، بس اس غلطی کو پکڑنے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد مجرم خود بخود پکڑا جاتا ہے۔ تم تو ایک اناڑی اور نو آموز مجرم ہو۔ اس نے ندامت امیز انداز میں گردن جھکا لی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کیس کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کیجیے، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئے کیس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔